الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے قرآن مجید کی اسی سے ملتی جلتی آیت پڑھی تھی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بینکوں کے باہر ایک اشتہار لکھا ہوتا تھا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ آج بچاؤ گے تو کل کام آئے گا۔ تو بینکوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ روپیہ ہمیں دے دیں، آپ کے کل کام آ جائے گا، ہمارے ابھی کام آ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ تو بچائیے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لاکر میں رکھ دیں آپ گولڈ خرید کے، بچائیے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ابھی ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے ابھی کام آ جائے اور آپ کے کل کام آئے، جس کل کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کام آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا آپ کے۔ جوان آدمی روپیے کا زیادہ اچھا استعمال کر سکتا ہے یا بوڑھا کر سکتا ہے؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں؟ جوان آدمی۔ دنیا کی نظر میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے بچاؤ کل کام آئے گا تو اللہ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ بینک والے جب کہتے ہیں کہ روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ روپیہ بچاتے ہو بینک میں رکھتے ہو تو وہ آپ کے کل کام نہیں آتا، دو وجہ سے۔ ایک تو اس لیے شرعی وجہ سے کہ آپ سودی بینک میں جب پیسہ رکھو گے تو کل کام تھوڑی آئے گا، وہ تو سانپ بن کے ڈسے گا آپ کو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بینک جو سود دیتے ہیں آپ کو وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو زیادہ ہو رہا ہے، پیسے کی ویلیو زیادہ تیزی سے گر رہی ہے، ہر چیز کی قیمت زیادہ اسپیڈ سے اوپر جا رہی ہوتی ہے۔ آپ سودی بینک یا اسلامک بینک میں بھی جو پروفٹ ہے، اگرچہ وہ پروفٹ حلال ہے مگر وہ پروفٹ کا ریشو اتنا تھوڑا ہے کہ بے وقوفی ضرور ہے بینک میں پیسہ رکھنا، چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو۔ لوگ دو چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک کلپ ہماری نظر سے گزرا جس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلامک بینک ہیں کیا دنیا میں صرف ایک مفتی تقی عثمانی ہی رہ گئے ہیں جن کے فتوے کو فالو کیا جائے، دوسرے علماء نہیں ہیں؟ تو جواب دینے والا کہہ رہے ہاں یہ تو ایسے ہی انہوں نے بنا لیا، سود کو حلال کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے، یہ بڑی پرابلم ہے۔
اکیلے مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں ہیں جنہوں نے اسلامک بینک کو حلال قرار دیا ہے، بہت سارے علماء ہیں۔ اسلام میں اکیلے کسی شخص کا رائے کا ویسے بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ تو جو آج کل کے نئے نئے اسکالر اور پروفیسر آ رہے ہیں نا، ان کی انڈیویجول رائے ہوتی ہے، کوئی پینل نہیں بیٹھتا، کوئی غور و فکر نہیں ہوتا ہے، ہر شخص اپنی آزاد رائے دے رہا ہوتا ہے۔ علماء میں ایسے نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو۔ اگر علماء کرام کسی بات پر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی اکیلی رائے نہیں ہوتی، اس پہ غور و خوض ہوتا ہے، مجالس بیٹھتی ہیں۔ جیسے جو ڈاکٹر اسٹینڈرڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی میڈیکل سائنس میں اپنی انفرادی کوئی رائے پیش نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر نے کہی میری ذاتی رائے ہے، نہ 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 بھائی، آپ اکیلے کیا، پوری ایک تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بعد رائے ہوتی ہے۔ لیکن جو 2 نمبر ڈاکٹر یا 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں، آپ نے دیکھ رہا ہوگا، وہ پھینک رہے ہوتے ہیں میری رائے ہے، میری رائے ہے۔ او بھائی تیری کہاں سے ہو گئی؟ تو کیا اکیلا دنیا میں ڈاکٹر بنا ہے؟ اپنی رائے کو دوسرے ڈاکٹروں پہ پیش کر، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری رائے کے موافق ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ خلاف ہو جائیں۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو صحیح علماء ہوتے ہیں ان کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی اسلام میں، کیونکہ اسلام ابھی تھوڑی آیا ہے، 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اکیلے تمہاری رائے ہے، باقی سب کیا کر رہے تھے؟ تو انڈیویجول رائے پروفیسر غامدی صاحب کی ہو سکتی ہے کہ میری ذاتی رائے، اور بھی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو نئے نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ علماء کی کبھی بھی انفرادی رائے نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو۔ مجھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی یہ فتوے میں یہ والا فتویٰ ان کی ذاتی رائے ہے۔ نہ بھائی، میری ذاتی رائے نہیں ہے، میں کوئی نیا دین تھوڑی لے کر آ رہا ہوں۔ اب 20 علماء سے اس کی تصدیق کرا لو، وہ ہمارے اس فتوے کو ٹھیک قرار دیں گے۔ تو خوب سمجھ لیں، اسلام میں کسی کی کوئی ذاتی رائے بولو نہیں ہوتی کہ یہ آج اس پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ الگ سے کچھ ایکسپلین کرے گا۔ تو تفردات ہوتے ہیں علماء کے، وہ بہت بڑے بڑے محقق ہوتے ہیں، لیکن ان کا تفرد بھی دیکھنے میں تفرد لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ تفرد نہیں ہوتا، اس سے پہلے کچھ لوگ اس پہ رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں، اور دلائل کی دنیا میں اس تفرد کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ تو کیا میں یہ رہا تھا کہ اسلامک بینکنگ کی بات آ گئی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جی یہ ذاتی رائے ہے، کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، اس پہ بہت سارے علماء ہیں جن کے پینل بیٹھے ہیں، اس کے بعد غور و خوض کے ساتھ ایک رائے قائم کی ہے۔ لیکن ہاں، جو لوگ اشکال کرتے ہیں اسلامک بینکنگ پر کہ یہ مفتیوں نے اس کو حلال کر دیا، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں منفی ذہنیت بہت ہے، منفی ذہنیت بہت زیادہ ہے۔ جب میں نے اسلامک بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا بہت تحقیق کے بعد، تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ لوگ بینکوں سے پیسہ لے رہے ہیں، پیسہ، مفتی لوگ بینکوں سے کیا کھاتے ہیں؟ پیسہ، تبھی جائز کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب میں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اسلامک بینکوں نے میرا اکاؤنٹ تک نہیں کھولا تھا، اور الزام کیا لگ رہا تھا؟ بینکوں سے کیا لے رہے ہیں؟ پیسہ۔ ہمارے فتووں کی بیس پہ لوگ بینکوں میں اکاؤنٹ کھول رہے تھے، اسلامک بینکوں میں، اور بینک میرا اکاؤنٹ نہیں کھول کے دے رہا تھا، پھر بھی ہم اس کو جائز قرار دے رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اگر میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا تو میں دشمنی میں اس کو حرام کیسے کہہ دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی دودھ میں ملاوٹ کیے بغیر دودھ بیچ رہا ہے، مگر اس کو مجھ سے دشمنی ہے، مجھے نہیں بیچتا، تو میں کہوں کہ اس کا دودھ کا کاروبار ہی حرام ہے، تو یہ زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بول لیں پلیز کائنڈلی، زیادتی ہوگی نا یار، تم اپنی دشمنی، وہ ٹھیک ہے آپ یہ بولو کہ بینک نالائق ہیں، مفتی طارق مسعود کا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے، یہ بولو آپ، یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا، جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، سرکار سے پیسے لیتے ہیں، سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں، پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں۔ تو
ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی، ٹی ٹی پی کی، جو پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں نا، آرمی کے ساتھ پھڈے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے، میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں، تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے، ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں، پگڑی ٹوپی نہیں بھائی، آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس. تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ، یہ مسئلہ تھا. تو خیر، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلی مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا، ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے، کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا، اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں، ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا، تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں، دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں، میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے، پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے، ایسا ترسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا، آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی، اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں، جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائیں تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو. کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن، بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے، چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو، تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آئے نا، کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے، بننے والا داماد، تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا، تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے گا. اتنی بے وقوف والے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہے. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی. گولڈ خرید لو، کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو. وہ سریا بھی کافی مہنگا ہو جائے گا ایک سال میں. سمجھ رہے ہو؟ یہ سریا نہیں ہوتا، یہ لے کے کہیں ڈال دو. آپ کو جگہ نہیں ہے، لوہا خرید لو یار. گھر میں ایک کمرے میں لوہا خرید کے ڈال دو، اگلے سال وہ بھی زیادہ پروفٹ دے جائے گا. بھوسی ٹکڑے خرید لو یار، ایک سال کے بعد وہ بھی پروفٹ دے کے جائیں گے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھوسی ٹکڑے خرید لو. یہ تجربے ہو چکے ہیں، تجربے جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ روئے ہیں بیچارے. 5 سال کے لیے بینک میں پیسہ باؤنڈ کر دیا، 5 سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے، جب ملے تو وہ ایسا روئے. تو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، مقصد ان کا پیسہ کمانا ہے، کما کے آپ کو دینا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. لوگ اسلامک بینک پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو پیسہ کما رہے ہیں، یہ تو یہ کر رہے ہیں، یہ تو حرام ہے. میں نے کہا بھائی پیسہ کمانا کہاں سے حرام ہو گیا؟ اگر جائز طریقے سے ہے.
اسلامک بینک 6 بنیادی عقود پہ معاملہ کرتا ہے, تو وہ بنیادی عقود پریکٹیکلی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صدقہ خیرات کا ادارہ نہیں ہے, وہ نوٹ چھاپنے کا ادارہ ہے. جیسے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو جو چیزیں بیچتی ہیں, خوراک وراک بیچتی ہیں, ہم بتاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اگر کوئی کمپنی پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہے, کھانے پینے کی پیکنگ کی چیزیں, دودھ پیکنگ کا اور جتنی چیزیں پیکنگ کی, تو پیکنگ کی چیزیں ساری دنیا کے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مت کھاؤ, کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے, اس کو سیو کرنے کے لیے, وہ کیمیکل ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں. کیا خیال ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ پیکنگ کا دودھ مت پیو. آپ کہو یہ مفتی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ بھائی یہ میں شریعت ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں اپنی مثالوں کے ذریعے. لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کمپنیوں کے کاروبار کو کوئی حرام کہتا ہے؟ بولو. نہیں, کوئی بھی حرام نہیں کہتا. پیکنگ کا دودھ بیچنا جائز, پیکنگ کی کریم بیچنا. ایک ملائی وہ ہوتی ہے جو ہم صبح صبح دودھ سے نکال کے کھاتے ہیں, کبھی چوری بھی کرتے ہیں, گھر سے چوری ہو رہی ہے, کبھی بتا کے بھی لے لیتے ہیں ملائی. یہ ایک بلائی ہے. ایک ملائی ہے ڈبہ پیک آ رہی ہے, صحت کے لیے کون سی اچھی ہے, ڈبہ پیک یا چوری والی؟ جو میں چوری کرتا ہوں وہ والی زیادہ اچھی ہے. یہ جو ڈبہ پیک بلائی ہے, اس کو تو پتہ نہیں بلائی ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا نکالا جا رہا ہے. ہوگی کوئی اچھی چیز ہی ہوگی, لیکن میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو صحیح ریسرچ کر کے انہوں نے کہا ہے پیکنگ کی تمام چیزیں پہلی فرصت میں چھوڑ دینی, دودھ کھلا استعمال کرو. اس کے خلاف, اس دودھ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کمپنیوں نے کیا ہے, جراثیم والا دودھ ہے, بیکٹیریا ہوتے ہیں, ڈبے کا دودھ پیو. ڈبے کے دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ نظر آتا ہے. اس ڈبے کو, دودھ کو کھول کے رکھ دو, خراب ہی نہیں ہوتا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دودھ کو جراثیم بیکٹیریا لفٹ نہیں کرا رہا, اس دودھ کو آپ ڈبل قیمت پہ خرید کے پی رہے ہو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ او بھائی بیکٹیریا بھی جہاں پروٹین ہوگا صحیح نیچرل فارم میں, وہاں بیکٹیریا کیوں نہیں آئے گا؟ بلکہ آپ تجربہ کرو اپنے گھر میں, دودھ کی کھلے دودھ ہو نا, اس میں پیکنگ کا دودھ ڈال دو, کیمیکل نہیں ڈالو جو کیمیکل پیکنگ کے دودھ میں ہے, بلکہ دودھ ڈال دو, تو بھی آپ کا یہ دودھ خراب نہیں ہوگا. تو دودھ جو خراب نہیں ہو رہا یہ کیمیکل ہے ایک, جس کی وجہ سے دودھ میں وہ کیمیکل ملایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا. پی لو آپ, میں منع نہیں کر رہا, حرام نہیں قرار دے رہا, لیکن بھائی جب تک کھلا دودھ مل رہا ہے اس میں گوالا کیا ملا دے گا؟ پانی ملا دے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہو گیا, پانی ملا دیا, شکر کرو پانی مل گیا تمہیں اس بہانے. جائز نہیں ہے پانی ملانا, اس میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس لیے آرگینک چیزوں پہ رہو. میرا ٹاپک نہیں ہے, تھوڑا سا کھسک رہا ہوں میں ٹاپک سے. پہلے زمانے میں 99 سال لوگ زندہ رہا کرتے تھے, 100 سال, 110 سال کے بزرگ تو ہمارے محلے کے نمازی تھے. وہ بھی انتقال بیماری سے نہیں ہوا, گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اس سے انتقال ہوا ہے, ورنہ ان کا پروگرام دنیا سے جانے کا بولو نہیں تھا. کیا وہ ڈبے کی چیزیں استعمال کر کے 110 سال تک پہنچے ہیں؟ یہی جراثیم والا کھلا دودھ پیا انہوں نے. کمپنیوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں, جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے. کبھی کافی کے فضائل, کبھی چائے کے فضائل. ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے, پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو, تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی, انہوں نے مہم چلایا بھائی کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ. تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے, ایک ہے دیسی گھی. وہ دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار, اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو, آپ کے فائدے کی بات ہے. دیسی گھی بھی عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھبو کے, دیسی گھی. او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے, الگ سے کیمیکل ڈالا ہے. اپنے باپ دادوں سے پوچھو, اتنا تو
چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی؟ ہر چیز میں 2 نمبری یار، خدا کا خوف نہیں ہے. کھولیں گے نا دراصل، لگائیں گے ایسی خوشبو ہے، بے کیا کر رہا ہے؟ اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دیسی گھی وہی ہے، بھینس سے دودھ نکالا، مکھن نکالا، گرم کر کے گھی بنایا، یہ ہے دیسی گھی. اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں. 2 دن نا، میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں. آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا؟ خالص گھی واقعی نہیں ملا. ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے، مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی. اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، آپ کی نظر میں بولو الگ ہے. آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو، ہم اس کو دیسی گھی ہے، دیسی نہیں ہے وہ. جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کیا رہے ہو؟ گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے، ہرا ہے. آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات، خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے، وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ. ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو دودھ زیادہ ہوگا، اس کا کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن دودھ زیادہ ہوگا، کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی. کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں، میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا، لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی؟ نبی نے فرمایا ترم فی الارض، جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار، بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا، ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا، اتنا اچھا گھی پیلا یلو کلر کا، پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا؟ وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا. وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. اور ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی، کوالٹی کیا ہو جائے گی؟ خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو. نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو؟ دیسی، یعنی گھاس کھاتی ہو. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو، چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا از کالڈ دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں. کیا خیال ہے، بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے. باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے، گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں، جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں، ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے، کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب آپ کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا، جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا، اس میں بہت بڑا دخل ہے. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے، گوشت بھی وہ اچھا ہے جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے،
اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا, آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے, تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوتا. کچرا چننے والی جو جانور, کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں, تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں, گند بھی کھا رہے ہیں, سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے, گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی, اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو, یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں, بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے, میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا, میں ایک فارم ہاؤس گیا, وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے, ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے, ان کے ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا, کہہ رہے نہیں کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا, کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں ہے. کھڑے کھڑے کھلائے جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا, میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار, تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں, پیسہ بتا خالی تو. اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں, بندے بھی بن جاتے ہیں, وہ بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس کے گول, لیکن نہ چلنے کے قابل, بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے, وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر, تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں, تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بولا. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کے دل میں, جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں, اچھے لوگ ہیں. میں 1-2 جاننے والوں کے پاس گیا, میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے, انہوں نے کہا خالص ہے, لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو, تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر, دیسی گھی کھایا کرو, خدا کی قسم بہت خاندانی چیز ہے, بہت خاندانی چیز ہے. تو بچوں کو کھلایا کرو, ایسے ٹماٹر جو آئیں گے لال ٹماٹر. خیر, تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے, لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو, حرام کوئی نہیں کہے گا بھائی. کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے, اب تم خود تحقیق کر لو, فائدے مند ہے نقصان دہ, ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے, حرام نہیں کہا جائے گا اس کو, نہ بھائی, حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے, وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہہ دیں. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو, یہ مشورہ دے دیں؟ نہ. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی, وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو پیسہ کمائیں, ٹھیک ہے, انہوں نے سب لکھ دیا اس کے اوپر, یہ اس میں آپ کو یہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں, لکھ دیا, اور دھوکہ نہیں دے رہے, وہ بتا دیا بھائی. اب آپ خود تحقیق کر لو, ڈاکٹروں سے جا کے یہ کیمیکل صحت کے لیے کیسا ہے, یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے, وہ بتا دیں گے آپ کو ڈاکٹر لوگ, وہ ان کی فیلڈ ہے. انہوں نے سب لکھ دیا بھائی, لیکن ان کی نیت لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے. ان کی نیت کیا ہے؟ بولو, پیسہ. جتنی کمپنیاں چاہے وہ جوس بنا کے بھیج رہی ہوں, کولڈ ڈرنک بیچ رہی ہوں, جوس بیچ رہی ہوں, گوشت بیچ رہی ہوں, خوراکیں بیچ رہی ہوں,
کریم بیچ رہی ہوں, مکھن بیچ رہی ہوں, جو مرضی بیچ رہی ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے یا صحت؟ بولو, پیسہ ہے نا. آپ بھی اگر کمپنی کھولو گے آپ کا مقصد بھی پیسہ کمانا ہوگا, اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. وہ صاف کہتے ہیں بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسہ. اگر ان کا مقصد ہیلتھ ہوتی تو پھر کمپنی یہ نہ کہتی اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا ہے, بلکہ کمپنی کہتی اس سال ہم نے لوگوں کو سیب کا جوس پلا کے آئرن کی اتنے لوگوں میں کمی کو ختم کر دیا ہے ہم نے, لہذا لاس تو ہوا ہی نہیں, جو ہمارا ہدف تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں نا وہ لوگ, وہ کہتے ہیں بھائی اتنا بکنا چاہیے تھا, نہیں بکا, یا کم ریٹ پہ بکا ہے تو لاس. لاس کا مطلب صحت کا لاس مراد نہیں ہوتا. لاس کا مطلب جو ہم نے توقع کی ہوئی تھی کہ اتنا پیسہ کمائیں گے, اس توقع سے ہمیں پیسہ کم حاصل ہوا ہے, لہذا ہمارا لاس ہے یہ. تو اس کا مقصد, آپ لاس کسے کہتے ہو, نقصان کسے کہتے ہو؟ جو ہدف ہے اس کو پورا نہ کرنا, اٹ از کالڈ نقصان. تو ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا. جب وہ نہیں کما پاتے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا. جب پروفٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا پروفٹ ہوا. حالانکہ پروفٹ, اگر ان کا مقصد لوگوں کی صحت ہوتی, وہ کہتے ہیں اس سال ہمارے جوس پی پی کے اتنے لوگوں کو طاقت توانائی ملی, اتنی بیماریاں دنیا سے, کائنات سے ختم ہو گئیں, لہذا اس سال ہمارا یہ پروفٹ ہے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جو ہمارے کھلا دودھ بیچ رہے ہیں, ان کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں اتنا لاس ہوا, اتنا فائدہ ہوا, مطلب اتنا دودھ بک گیا, اتنا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں یا جتنے بھی کھلے دودھ بک رہے ہیں, ان کا کسی کا بھی مقصد صحت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ پیسہ. صحت ہمارا ہدف ہے, لہذا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس سے کوئی چیز لینی ہے, کس سے نہیں لینی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں اور آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو لذت اور صحت دونوں ہوتی ہیں. تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا. تو اسی طرح سمجھ لو اسلامک بینکنگ کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے, غریبوں کی مدد نہیں ہے. پیسہ سیو اس نیت سے نہیں کرانا ہے لوگوں کا کہ کل ان کے کام آئے گا, اس لیے کرانا ہے کہ آج ہمارے کام آ جائے. تو حلال ہے, جیسے پیکنگ کی چیزیں حلال ہیں, جائز ہے. سودی بینک میں اکاؤنٹ مت کھلواؤ, کھلوانا ہے تو اسلامک بینک میں کھلواؤ تاکہ سود کے گناہ سے بچو. لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, تو میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اس بیس پہ اسلامک بینک کو حرام بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ان کا مقصد تو نوٹ چھاپنا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, غریب کو تو یہ گھر بنانے کے لیے پیسے ہی نہیں دیتے, غریب کو تو یہ گاڑی کے لیے فائنینس ہی نہیں کرتے غریب کے لیے. لوگ پھر میرا دماغ چاٹتے ہیں, یہ کیسا اسلامک بینک ہے؟ یہ تو پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ آپ گاڑی کی قسطیں ادا بھی کر سکتے ہو, آپ مکان میں 20% 30% شرکت کر بھی سکتے ہو, آپ قسطیں, آپ تو, یہ تو مالداروں کے لیے, غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں, تو یہ کہاں سے اسلامک بینک ہو گیا؟ تو میں ان کا جواب میں یہ کہتا ہوں, اسلامک بینک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سودی لین دین سے بچ رہا ہو, اس کا معاملات شرعی عقود کے تحت ہوں. اسلامی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو. غریبوں کی مدد فاؤنڈیشن, ٹرسٹ ان کے ذمہ ہوتی ہے, تو اس کا بزنس ہے, وہ بتاتے ہیں ہمارا کیا ہے بزنس, اور وہ جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتے, 5 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا, 10 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا. وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے, وہ اتنا ملے گا بھائی. ایک اندازہ ہوتا ہے, یقینی تو وہ نہیں بتا سکتے. سودی بینک یقینی بتا دیتا ہے, اسلامی بینک یقینی نہیں بتا سکتے, کہ لم سم اندازہ بتاتا ہے وہ. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بے وقوف بن کے یہ سوچو کہ میرے 5 لاکھ 5 سال میں 8 لاکھ ہو جائیں گے, او ہو, حالانکہ اتنے بھی نہیں ہوتے, لیکن اتنے ہو جائیں گے 3 لاکھ. اب 5 سال کے بعد جو چیز آج 5 لاکھ کی تھی, وہ سونا دیکھ کہاں چلا جائے گا, چاندی کہاں چلی جائے گی, سریے کی قیمت بڑھ جائے گی. 5 سال کے بعد تو مجھے خطرہ ہے قیامت نہ آ جائے, جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں. تو یہ آپ کی حماقت اور آپ کی کیا ہے, بے وقوفی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب کمپنیوں نے لکھ دیا نا ڈبے کے اوپر, یہ چیزیں ہیں, اس کے اندر یہ کیمیکل ہے,
تو اب اس کیمیکل کے بارے میں کمپنی نہیں بتائے گی, دکاندار نہیں بتائے گا, آپ یہ بڑے ماہر ڈاکٹر جو خوراک کے ماہر ہیں ان سے پوچھو کہ سر یہ کیمیکل صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, تو وہ ڈاکٹر لوگ بتائیں گے آپ کو یہ کیا کرتا ہے باڈی میں جا کے, حالانکہ خود بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر. ڈاکٹروں کا کون سا اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں. خیر, ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہوگا دبا دبا, میں نے دیکھا ہے, اور کہہ رہے ہوگا آپ دیکھیں سگریٹ چھوڑ دیں بہت نقصان دہ ہے, خود پھر پیے گا. ان کو بولا جائے کہ آپ کیوں پی رہے ہو, کہتے ہیں یار میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا جب تک سگریٹ نہ پیوں. کہتے ہیں یہ مشورہ بھی آپ کو میں نے سگریٹ پی کے ہی دیا ہے, اگر نہ پیتا تو یہ مشورہ بھی نہیں, الٹے مشورے دیتا, بلکہ میں کہتا کہ پیو, سگریٹ پی ہے تو میرا دماغ کام کیا اور میں نے آپ کو صحیح مشورے دیے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سگریٹ کا یہی نقصان کم ہے کہ اس کے پیے بغیر جس کو عادت پڑ جائے اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا ہوتا. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی, تو خیر میں یہ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, یار مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں, ذرا سادہ ہو, ٹھنڈا نہ ہو. پانی نہیں مل رہا آج کل, عجیب عجیب قسم کے پانی آ رہے ہیں مارکیٹ میں. یار کس چیز کی اس کو روئے آدمی, پانی کی واٹ لگا کے نا اس کو زیرو کر دیا جاتا ہے بالکل, سارے منرلز اس میں ختم, پھر اپنی طرف سے 2-4 ڈال دیے جاتے ہیں. زمین کا پانی اگر کہیں میٹھا نکلا ہے تو وہ پیا کرو, اس کے علاوہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت, بولو صدیوں سے انسان کیا پیتا آ رہا ہے, کنووں کا پانی. اس لیے کسی کی زمین میں اگر میٹھا پانی نکل جائے, میٹھا ہو کھارا نہ ہو, تو کہیں جانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں اس کے قریب گٹر لائن نہ ہو, ورنہ وہ گٹر سیوریج کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہو. جس کو یہ مل جائے نا, کہیں میں گلگت گیا ہوں میرے بھائی, وہ چشموں کا پانی پیتے ہیں, 99-100 سال جیتے ہیں وہ لوگ, لیکن وہاں بھی اب کمپنیوں کا پانی پہنچ چکا ہے. یہ والا پانی پیو, یہ دیکھو کتنا پیور پانی, صاف ستھرا پانی. وہ بے وقوف تھے جو اب تک پی کے 99 سال جیتے آئے ہیں. سوات مردان کے لوگ بھی اب کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں. یار برین واشنگ کی آپ انتہا دیکھو یار, تمہارے دادے پردادے یہ چشموں کا پانی پی کے 100 سال جیے ہیں, اور تمہیں کمپنیاں کہہ رہی ہیں یہ پانی مت پیو, یہ پیو, دیکھو صاف ستھرا پیور پانی. واہ واہ واہ, کمپنیاں بے وقوف نہیں ہیں. بے وقوف کون ہے؟ ہم ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کراچی میں جو لائن کا پانی آ رہا ہے اس سے بہتر بہرحال یہ کمپنیوں کے پانی ہی ہیں. ایسا نہ ہو یہ چھوڑ کے کراچی کا جو لائن کا پانی ہو وہ پی لو, وہ ٹھیک ہے فلٹر کرتی ہے گورنمنٹ, اس میں فلٹر بھی کرتی ہے, اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے, لیکن بھائی پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہوگا. تو وہ میں اس پانی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں زمین کا, چشموں کا پانی صاف ستھرا, اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے. جن کو وہ میسر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی دائیں بائیں جانے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, جو میں بیان لے کے چلا تھا, بیان یہ تھا کہ بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. اب پتہ نہیں لکھا ہوتا ہے نہیں ہوتا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, ہمارے پاس, یعنی اپنا اکاؤنٹ کھول کے ہمارے پاس سیو کر لیں, آپ کے کل کام آئے گا, ہمارے آج ہی کام آ جائے گا. وہ آپ کے کل کی فکر کر رہے ہیں لیکن اپنی آج کی فکر کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے راکٹ سائنس, یہ سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جا کے آپ کو سوچنا پڑے گا. دنیا اسی کا نام ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ اسلام یہ کہتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, لیکن کل کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے, وہ کل یقینی ہے. اور بچائیے کا مقصد یہ نہیں بینکوں میں رکھ دو, بچائیے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرو, اپنی قبر کے لیے بھی پیسہ بچاؤ, سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو, سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہدیہ آیا, کوئی کھانے پینے کی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں گھر تشریف لائے, سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟
سیدہ عائشہ نے فرمایا حسب عادت حسب معمول نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کچھ کھانے کو ہے، فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ ہاں کہیں سے کچھ ہدیہ آئے، یعنی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ کہیں سے کچھ کھانے کی چیز ہدیہ آئی تھی، وہ میں نے صدقہ کر دی. اندازہ لگاؤ یار، گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور کھانے کی چیز کیا کی جا رہی ہے؟ بولو، صدقہ. فرمائے تھوڑی سی بچا لی ہے، کچھ کھر تھے بکری کے یا کچھ اس طرح کی کوئی سری تھی، فرمائے تھوڑی سی بچا لی ہے میں نے، وہ بچ گئی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، میں اور آپ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ میٹر گھومتا کہ نہیں گھومتا؟ سب سے پہلے تو میٹر یہ گھومتا کہ گھر میں ویسے ہی کھانے کو نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بینک والے کیا کہتے؟ بچائیے کل کام آئے گا. آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ صدقہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب کل تو کچھ بھی کام نہیں آ رہا، یعنی شام کے وقت کھانے کے وقت تو کچھ چیز ہی نہیں ہے کھانے کو. دوسری ہمیں بڑا اشکال یہ ہوتا کہ ایک تو گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں، اوپر سے کچھ آیا تو اس میں سے بھی آدھا صدقہ، تھوڑا سا بچا لیا. تو میرے اور آپ کے کیا جذبات ہوتے؟ آدمی کو ٹائم پہ گھر میں کھانا نہ ملے، میٹر کیسا گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا؟ خواتین کو اکثر شکایت ہوتی ہے ہمارے میاں بڑے بد اخلاق ہیں. دیکھو میں بھی کسی کا میاں ہوں، جب ٹائم پہ کھانا نہ ملے اور بھوک لگ رہی ہو نا تو کھوپڑی بولو سب مسلمانوں کی گھومتی ہے. یہ کامن مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ جب بھوک لگ رہی ہو اور آپ نے گھر میں کھانے کا بتا، میرے ساتھ تو مسئلہ ہی مجھے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کس گھر میں کھانا ہے، کیونکہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کدھر جائے گا، یہ کدھر کو ٹن مارے گا. تو میں نے بتا بھی دیا ہو کہ گھر میں کھانا بنا لو، میں آؤں بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ ملے تو بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں بھائی. کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے. اور پھر غصہ اس لیے بھی آ جاتا ہے آدمی کو کہ اس کی وجہ سے آگے کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے. کھانا ٹائم پہ ملے، گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کرو، پھر آگے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ بھی میٹنگ لیٹ ہو جائے گی، جتنے سارے کام ہیں ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے بھی کھوپڑی گھومتی ہے. بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنا دے، نبی جیسے اخلاق دیتے ہمیں بھی. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو بھائی، بھوک کی حالت میں. اور نبی کی بھوک کی حالت وہ نہیں تھی جو میری اور آپ کی بھوک کی حالت ہے. ہماری بھوک ہوتی ہے صبح 2 پراٹھے کھائے ہوئے ہیں، دوپہر لنچ کا ٹائم ہے، بھوک بھی کنفرم نہیں ہے کہ محسوس سی ہو رہی ہے کہ شاید بھوک لگ رہی ہو، اس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک تھی نا وہ ایسے نہیں تھی. وہ کئی وقتوں کے فاقوں کے بعد جو آپ کی بھوک تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کہا کرتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کنڈیشن میں نبی گھر میں آ رہے ہیں، سیدہ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے، اور جواب مل رہا ہے کہ کچھ آیا تھا لیکن میں نے زیادہ صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. اور نبی کو غصہ بولو نہیں آ رہا، بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. اے عائشہ تم جو کہہ رہی ہو یہ تھوڑا سا باقی ہے، باقی وہ ہے جو صدقہ کر دیا، یہ تو ضائع ہو جائے گا. یہ ضائع کا مطلب ختم ہو جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر تھے. اپنے لیے بھوک، افلاس، استغنا، دوسروں کے لیے کہ ان کو صدقہ کیا جائے. دیکھو امی عائشہ نے جن کو صدقہ کیا ان کو بھی تو نبی جا کے کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں فاقے میں رہتا ہوں تم بھی فاقے میں رہا کرو، تم کیوں صدقہ لے رہے ہو؟ کہہ سکتے تھے ہی نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو نہیں آپ نے کہا. کیوں بھائی؟ دوسروں کے لیے اصول شریعت کے، پیٹ بھرو اس کا، اس کو بھوکا مت رکھو. بنو تمیم سے کچھ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے چہروں سے فاقے کے اثرات تھے، لگتا تھا کہ یہ بہت مسکین ہے، غریب ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا. صحابہ سے کہا ان کا خیال کرو، ان کے چہروں سے فاقہ جھلک رہا ہے. جس صحابی کو گھر میں جو چیز ملی، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، جو کچھ ملا اٹھا کے لائے،
اور ایسے کہتے ہیں رومال میں ان کے لیے مال جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. دوسروں کے لیے نبی کا اصول یہ تھا. اپنے لیے کیا اصول ہے کہ فاقوں پہ فاقے، اور تھوڑا سا گھر میں آیا تو ترغیب دے رہے ہیں امی عائشہ کو کہ تم نے اچھا کیا صدقہ کر دیا، کیونکہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے، جو رہ گیا وہ باقی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا. آج میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. دوسروں کے لیے اصول یہ کہ ابھی کیا بتاؤں میں، پھر باتیں دوبارہ سے اٹھتی ہیں. ابھی وہ پنجاب کے اماموں کا تنخواہوں کا مسئلہ چلا ہے نا، پنجاب کے اماموں کے ساتھ حکومت تعاون کر رہی ہے، تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علماء کو استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے، حکومت سے رعایت نہیں لینی چاہیے. بھائی اپنے لیے یہ اصول ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اپنے لیے اصول. مجھے چاہیے میں تعاون نہ لوں، آپ کو چاہیے آپ تعاون نہ لیں. دوسرے کے ساتھ جب تعاون ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تعاون ہو. اسلام استغنا اپنے لیے سکھاتا ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل فتاوی میں لکھا کہ مدارس کو چاہیے کہ حکومت سے رعایت مت لیں، کیونکہ رعایت لینے سے پھر حکومت کی بولنی پڑتی ہے. تبھی جامعۃ الرشید حکومت سے کوئی رعایت نہیں لے رہا. یہ خامخواہ کا الزام لگایا ہوا ہے. مجھے اب لوگ نا وہ بھیج رہے ہیں، دیکھو مفتی رشید احمد صاحب نے کہا کہ مدارس کو چاہیے حکومت سے رعایت مت لیں. میں نے کہا مفتی رشید احمد صاحب نے مدارس کے بارے میں یہ بات کہی ہے، مساجد کے اماموں کے بارے میں یہ بات نہیں کی. اگر ان کو پتہ چلتا تھا کسی مسجد کے امام کو کہیں سے رعایت مل رہی ہے تو وہ استغنا اپنے لیے، ان کے اصول کچھ اور تھے، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے. دوسروں کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی، میں ایک مثال دیتا ہوں، ان کی رائے یہ تھی کہ مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے. خود کبھی تنخواہ نہیں لی، جو لی وہ بھی صدقہ کر دی، مدرسوں کو واپس کر دی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب دارالعلوم کورنگی کراچی میں جتنے سال پڑھایا، بقدر ضرورت تھوڑی سی تنخواہ لی بھی تو وہ بھی ساری واپس کر دی. لیکن خود اپنے بارے میں پتہ ہے کیا اصول تھا؟ میں نے کئی بار سنا ہے کہ مدرسے میں ٹیچروں کو تنخواہیں تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دینی چاہیے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ کتنی بری بات ہوتی، میں کسی مدرسے کا محتمم ہوں، ساری مراعات میں لے رہا ہوں، جب ٹیچر آتے ہیں تنخواہ مانگنے میں کہتا ہوں تنخواہ تھوڑی ہونی چاہیے کیونکہ علماء کا غریب رہنا زیادہ اچھا ہے، دنیا کی محبت پیدا ہوگی. صحیح ہے نا؟ اس سے سادہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو وہ کہے گا نا خود تو ماشاء اللہ بھائی جناب سادگی کہیں دور دور سے بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ غلط ہو جائے گا. لیڈر کو چاہیے خود دے قربانی، اور ماتحتوں کے لیے قربانی والا نہیں، ماتحتوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو میرے شیخ تھے، وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، لیکن مدرسے میں ان کا اصول یہ تھا کہ ٹیچر کو تنخواہ تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دی جائے گی، ساری ضرورتیں اس تنخواہ میں پوری کرے وہ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا بھی یہی اصول ہے کہ مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں جو طلبہ اساتذہ ہوں گے ان طلبہ کو رہائش بھی اچھی دی جائے گی، ٹیچروں کو تنخواہیں بھی اچھی دی جائیں گی اگر مدرسے کے پاس گنجائش ہو. لیکن اپنے بارے میں پتہ ہے کیا اصول؟ وفاقی شرعی عدالت کے جج جب تک رہے ہیں حکومت سے 1 روپیہ بھی وصول بولو نہیں کیا. حالانکہ وفاقی شرعی عدالت کے جج کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، نہیں لی. عجیب بات ہے، خود تنخواہیں لیتے رہو، دوسرے جب آ رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ ڈالو. واہ 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 سبحان اللہ. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے. میاں اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے بیگم سادہ زندگی اختیار کرنی چاہیے، خود 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہے. بیگم سادہ خوراک کھانی چاہیے، مسور کی دال، کھچڑی ہمارے نبی کی سادہ خوراک تھی، اور خود اس کے سامنے کیا کھا رہا ہے؟ نہاری. تو بیگم مان لے گی؟ نہیں آئی نا سمجھ میں؟ بیگم کہے گی بھائی یہ کیا بات ہے. خیر، تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ، جو تم نے صدقہ کر دیا وہ ہے باقی، اور جو نہیں کیا وہ باقی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. تو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا
کہ پیسہ بچائیے کل کام آئے گا، وہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ صدقہ کرو یہ بچانا ہے، بینکوں میں رکھنا بچانا نہیں ہے. رکھو ضرور اگر ضرورت ہے تو، ضرورت کی وجہ سے رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مت سمجھو یہ ہم بچا رہے ہیں. نا 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 نا، یہ بچ نہیں رہا، بچ وہ رہا ہے جو خرچ ہو رہا ہے. اور سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی ہم تو پیغمبر سے پوچھیں گے نا، ہم تو مسلمان ہیں کہ صحیح کیا غلط کیا، ہم بینکوں سے تھوڑی پوچھیں گے، کمپنیوں سے تھوڑی پوچھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. کاش یہ حدیث ہماری دماغوں میں اتر جائے. آج دنیا کی محبت نے انسان کی کھوپڑی خراب کر دی ہے. لوگ جو ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے نا، یہ اس کا یہ جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ ہے نا، ان کے پاس علاج نہیں ہے اس کا، سمجھتے ہو؟ کیونکہ خود ان کے اپنے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، تمہارا علاج کہاں سے کریں گے یہ؟ دیکھو، ایک ڈپریشن اور ایک ٹینشن ہوتی ہے، دماغ کے کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا علاج تو دواؤں میں ہے. اس کا علاج کس میں ہے؟ میڈیسن میں. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کوئی بچے میں کوئی اوٹ پٹانگ کوئی ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو فوراً دکھاؤ. جن چڑیل بھوت کے چکر میں اس کا بیڑا غرق مت کرو. بہت سے ایسے کیس آئے ہیں، کچھ تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے 1-1.5 ہفتہ کی دوا کھلائی، فٹ فاٹ ہو کے بندہ ٹھیک ہو گیا. اگر وہ میڈیسن نہ دیتے لمبا چلتا، اور پھر عاملوں کی چاندنی ہوتی ہے، اس سے روحانی عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں. میں نے کہا نا تھا جن آیا ہوا اس کے اوپر، میں نے کہا نہیں تھا چڑیل آئی ہوئی ہے، پھر وہ تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے ایک عذاب میں ڈال دیتے ہیں زندگی بھر کے لیے. تو دماغی مسائل جو ہوتے ہیں نا انسان کے ساتھ، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک تو یہ ہوتا ہے دماغ میں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ کیمیکل ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں. موروثی بھی ہوتے ہیں، انہیریٹڈ، یعنی باپ دادا سے چلے آ رہے ہوتے ہیں. ابا کے ساتھ مسئلہ تھا، وہی مسئلہ کس میں ٹرانسفر ہو گیا؟ بولو، بچے میں، پھر وہی بچوں کے بچے میں. تو اس کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس ہے. وہ مادی مسئلہ ہے، وہ روحانی مسئلہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے، کوئی کتنا نیک ہو، نہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، بالکل فٹ فاٹ، کہیں دماغی چوٹ لگی اور دماغ کی تار ہل گئی تو وہ بھی بیچارہ پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا تعلق کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر. وہ تو بھائی دماغ میں چوٹ، تو ٹانگ پہ چوٹ لگے گی، ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ناک پہ چوٹ لگے گی، ناک پھوٹنے کا خطرہ ہے، دماغ پہ چوٹ لگے گی، دماغ خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو ایسے ہی دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، فٹ فاٹ ہو کے بندہ گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. مسئلہ چل رہا ہے بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، تو بھائی تم کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دو، وہ میڈیسن دے کے فٹ فاٹ کر دے. ہمارے جاننے والوں میں ایک بندہ تھوڑا سا کھسک گیا، اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ موت کا خوف، ہر وقت ڈر رہا ہے مردوں کو دیکھ کے. اچھا بڑا لڑکا فٹ فاٹ، ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے 8-10 دن میڈیسن دی ہے، فٹ فاٹ ہو گیا. تو وہ کیمیکل کیا ہو گئے؟ بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. ہمارے ایک جاننے والے، ان کے والد صاحب بوڑھے، ہر وقت غصے میں، ہر وقت ٹینشن میں. میں گیا ان کے پاس، ہاتھ ہی نہیں ملا رہے مجھ سے. میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بھائی؟ اماموں کی تنخواہوں والا بیان برا تو نہیں لگ گیا ان کو کہیں؟ تو پھر مجھے کسی نے اشارہ کیا کہ بھائی بوڑھے بہت ہو گئے ہیں، ان کی اللہ معاف فرمائے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن اس نے یہ الفاظ کہتے بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں حضرت. بوڑھے بھی بہت بھائی 90 سے اوپر ہی ہوں گے. کہہ رہے 2 تاریں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، الیکٹرک شارٹ ہو رہا ہے. مجھے اس کے اسٹائل پہ ہنسی آئی. کہہ رہے 2 تاریں آپس میں دماغ کی کیا ہو گئی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں. اس لیے آج کل یہ بہت ٹینشن میں ہے. تو میں بھی بڑا ریزرو ہو کے بیٹھ گیا. خیر، تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. ایک مسئلہ دماغ کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری اپنی ٹینشن ہے بنائی ہوئی، اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی علاج نہیں ہے، اس کا نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، بلکہ ان کو خود اپنے علاج کی ضرورت ہے. وہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں، یہی سب کچھ ہے. یہاں کی عزت حقیقی عزت، یہاں کی دولت حقیقی دولت. جس کی کھوپڑی میں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا، وہ خوش ہونے کے علاوہ دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے، خوش نہیں رہ سکتا.
اور ہر وقت پیسہ بچانے کی فکر ہوگی اس کو, بچا لو یار, یہ نہ ہو, بچاؤ بچاؤ, بس جائیدادیں خریدو, پیسہ بچاؤ, ضائع نہ ہو جائے, کم نہ ہو جائے. کنجوس ہوگا وہ. قرآن یہ آخرت کے منکرین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کنجوس, خرچ نہیں کرتے. کیونکہ جب وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے, وہ صدقہ خیرات کہاں سے کرے گا بھائی؟ کرے گا بھی تو اتنا کہ تھوڑا سا, اور وہ بھی اس نیت سے تاکہ بلائیں ٹلیں, یعنی میری فیکٹری بالکل محفوظ ہو جائے. وہ اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک دیندار, گیٹ اپ ان کا دینداروں والا, سفید کرتا آدھی آدھی پنڈلی تک پہنا ہوا, بڑی سفید ٹوپی, فٹ فاٹ, جوان آدمی, فیکٹریوں کا مالک, میرے پاس آیا, مفتی صاحب پتہ نہیں ٹینشن کیوں رہتی ہے مجھے. میں نے کہا تمہاری ایک بیوی, 2-3 بچے, تمہیں تو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے. ہونی تو چاہیے لیکن تھوڑی ہونی چاہیے, یعنی ہونی نہیں چاہیے. تو ویسے تو ہونی چاہیے, یعنی ایک بھی تھوڑی سی ٹینشن تو ہے نا, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن تھوڑی ہے کہ جس کو تم بہت زیادہ فیل کرو. تو میں نے کہا کیا مزہ ہے, کوئی عشق معاشقہ تو نہیں ہوا ہوا کہیں؟ نہیں بھی کوئی معاشقہ واشقہ نہیں ہے. میں نے کہا پتہ ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے جو فیکٹری بنائی ہوئی ہے نا, وہ فیکٹری دیکھنے میں تمہاری باڈی سے باہر ہے. تمہاری باڈی الگ ہے, فیکٹری باہر. دل الگ ہے, فیکٹری الگ. حقیقت میں وہ تمہاری دل کے اندر گھسی ہوئی ہے. اتنا پیسہ ہے تمہیں, لیکن تمہیں خوف اندر اندر سے کھا رہا ہے, یہ کاروبار ضائع نہ ہو جائے, لاس نہ ہو جائے, فیکٹری کو آگ نہ لگ جائے, مزدور ہڑتال نہ کر لیں, جو میں پروڈکٹ مارکیٹ میں بنا کے بیچ رہا ہوں اس کی ویلیو گر نہ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے. تو میں نے کہا میرے بھائی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو زندگی سکون میں آئے گی, چاہے ٹماٹر بیچنا شروع کر دو. اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھو گے, ایسی 10 فیکٹریاں اور بھی آ گئی نا تو سکون نہیں ملے گا تمہیں, یہ ذہن میں رکھنا. پھر وہ کہنے لگے نہیں مفتی صاحب آپ خود سوچو, اگر لاس ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کالیا, اگر لاس ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا فرض کرو اللہ نہ کرے تمہاری فیکٹری میں آگ لگ گئی. کہہ رہے کیا بات ہے بھائی, کیا باتیں کر رہے ہو, اللہ نہ کرے. میں نے کہا اللہ نہ کرے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آگ لگا رہا ہوں جا کے, ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کرو تمہاری فیکٹری میں آگ لگے, تباہ ہو گیا, سارا کاروبار برباد ہو گیا. یہی ہوگا نا, یہی خطرہ ہے نا زیادہ سے زیادہ, سب برباد ہو گیا. قیمتیں اتنی گر گئی, تمہاری پروڈکٹ تم نے نالے میں جا کے پھینک دی, سب کروڑوں اربوں روپے برباد. پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے بھائی کیا ہوگا, بیوی بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ میں نے کہا نہیں کھلاؤ. کہہ رہے بھائی مفتی صاحب کہنا آسان ہے. میں نے کہا بھائی صاحب نہیں کھلاؤ گے, بولو گے جو میں کھاؤں گا وہی تم کھاؤ گے. میں نے کہا روٹی 2 ٹائم کا میں انتظام کروا دوں گا فاؤنڈیشن کے تحت, ٹھیک ہے. خیر اس وقت فاؤنڈیشن نہیں, مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آ جائیں ہمارے لیے انتظام کروا دو. تو میں نے کہا 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے کراچی میں, 2 ٹائم کی روٹی. ہوٹل کے باہر بھی چلے جاؤ نا, یوں کر کے کھڑا ہو بندہ ویسے ہی بلا لیتا, آجا کھا لے یار, کیوں تنگ کر رہے. داتا دربار پہ چلے جانا, 2 شاپر اٹھا کے لے آنا, ایک اپنے لیے اپنی بیگم کے لیے. ایک دفعہ کسی نے آفر کی اخبار میں کہ میرے یہاں جاب کی آفر ہے, 2 ٹائم کا کھانا فری, بس یہی تنخواہ ہوگی. وہ بندہ چلا گیا, بھائی چلو یار 2 ٹائم کا کھانا ہی فری مل جائے, تنخواہ نہیں مل رہی, اتنا بھی ہے تو کیا جاب ہے سر؟ داتا دربار سے نا 2 ٹائم کھانا لے کر آنا ہے, لنگر, ایک اپنے لیے ایک میرے لیے. تو میرے لیے مجھے دے دینا, اپنے والا خود کھا لینا, یہ جاب ہے. تو داتا دربار کی جاب تو ہر وقت اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایسا نہ وہاں جا کے کھانا پینا شروع کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے, تمہیں 2 ٹائم کے کھانا بہرحال ملتا رہے گا. کراچی میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. رزق کا تو ویسے ہی اللہ نے وعدہ کیا بھائی. تو بیگم کے لیے بچوں کے لیے کھلا دینا. کہہ رہے نہیں بیگم اس پہ تو راضی نہیں ہوگی. میں نے کہا راضی نہیں ہوگی تو جب اتنی بڑی فیکٹری تباہ ہو گئی, کچھ نہیں ہوا, تو بیگم بھی بھاگ جائے تو کیا ہو گیا؟ زیادہ زیادہ بھاگ جائے گی نا. تو ایسی بیگم جو دولت میں آپ کی بیگم ہے, غربت میں آپ کی بیگم نہیں ہے, اس کا بھاگ جانا اس کے رہنے سے زیادہ بہتر ہے.
ہمارے ایک دوست تھے, بڑی نامناسب بات کیا کرتے تھے لیکن تھی بڑی مناسب. وہ کہتے تھے بیوی میں اور طوائف میں فرق یہی ہے کہ طوائف کو جب تک کھلاتے رہو ساتھ دے گی, جب کھلانا بند کر دو بھاگ جائے گی. بیوی جب تک کھلاتے رہو تو بھی ساتھ دے گی, جب مالی حالات خراب ہو جائیں تو بھی ساتھ دے گی. وہی تو بیوی ہے. ایسی بیوی کا کیا کر رہے ہیں کہ پیسے ہیں تو بیگم ہے, پیسے نہیں ہے تو ٹاٹا کھولا جمشید. غیرت مند آدمی کہتا ہے ابھی نکل لو بھائی, کیا خیال ہے, ابھی نکل لو پتلی گلی سے. غیرت ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئے نا. تو میں نے کہا یار غربت میں اگر ایسی بیوی بھاگ جائے, آپ جان کے تو نہیں کنجوسی کر رہے نا, آپ تو غریب ہو گئے, تو ہو سکتا ہے کبھی مالی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی غریب ہوتا ہے. بھاگ گئی بیوی بھی بھاگ گئی, بچے بھی بھاگ گئے, زیرو سے دوبارہ شروع ہو جاؤ. جب کما رہے تھے اس وقت نہ بیوی تھی, اس وقت نہ بچے تھے, تو سمجھو کہ میں دوبارہ ریورس وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. محنت کرو. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, جبکہ ہوگا بھی نہیں, یہ تو ہم فرض کر رہے ہیں. میں نے کہا 3 سے 4 دن آپ کو ٹینشن ہوگی, اس کے بعد اس ٹینشن کے آپ عادی ہو جاؤ گے. جتنا بڑے سے بڑا غم ہو 3 سے 4 دن وہ صحیح طریقے سے نچوڑتا ہے انسان کو. 3-4 دن کے بعد انسان اگر چاہے صبر کرنا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے میں یتصبر یصبرہ اللہ. پیغمبر کی بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مجھے صبر ملے اللہ اس کو صبر دیتا ہے, جو چاہتا نہیں ہے وہ نہیں ہوتا صبر اس کو. صبر کرنا 3 کتنے بڑے سے, دیکھو عورت کا شوہر مر جاتا ہے 3 دن کتنا رو رہی ہوتی ہے, ہاں یہ ہو گیا, میتیں ہوتی ہیں 3 دن تک ہوتا ہے, چوتھے دن وہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے. بھائی مرحوم نے جانا تھا, اللہ نے اٹھا لیا, بس لکھی ہوئی تھی, کیا کر سکتے تھے, ہم سب نے جانا ہے. یہ باتیں خود ہی تسلی دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو. بڑے سے بڑا غم بھائی اگر برداشت کرنا چاہے 3 سے 4 دن میں سیٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا 3 دن تک چیخیں نکلیں گی, میرے پاس آ جانا, بیان سننا, شادیوں پہ بیان سننا, فٹ فاٹ ہو جاؤ گے دوبارہ. اس کے بعد وہ کنڈیشن نہیں ہوگی. تو میں نے جب اس کو اس طریقے سمجھایا تو کافی خوش ہو گیا, کہہ رہے یار آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میرے کو ٹماٹر بیچنا, پھر کیا خیال ہے ٹماٹر بیچنا. وہ کہہ رہے ہیں عزت نہیں ہوگی دنیا میں. تو عزت تو جن کی ہے مرنے کے بعد عزت دار اور بے عزت برابر ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا بھائی جتنے کیڑے ٹماٹر بیچنے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں نا, فیکٹریوں کے مالکان کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے, بلکہ تھوڑے زیادہ ہی ہوتے ہیں, ان کو وہاں پروٹین زیادہ ملتے ہیں. ٹماٹر والے میں پروٹین کیڑوں کو کم ملتے ہیں. جتنا موٹا تازہ ہوگا کیڑے اتنے خوش ہوں گے. یہ دنیا ہے میرے بھائی, 2 ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے. تھوڑے دنوں کی بات ہے, کہانیاں ہیں. میرے پاس تو اتنے قصے ہیں نا, اتنے قصے ہیں. میں اکثر ایک بیان میں مثال دیتا ہوں. کراچی میں ایک بہت بڑے بلڈر تھے, بلڈنگیں بنانے والے, ارب پتی آدمی ہوگا وہ. مجھ سے ملاقات کا ٹائم لیا انہوں نے. میں نے کہا آ جاؤ بھائی. کہہ رہے میں آ نہیں سکتا, میرے گارڈ وارڈ یہ پروٹوکول بہت زیادہ ہے, مشکل ہو جائے گی, آپ تشریف لے آئیں کسی دن, بڑی نوازش ہوگی. اور ایک جگہ طے کر لی کہ وہاں مل لیتے ہیں, کوئی ضروری کام تھا. میں ڈیلے کرتا رہا, میری مصروفیات تھیں. تو چند دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ چلو یار ٹائم دے دینا چاہیے. تو میں نے جنہوں نے تو بیچ میں واسطہ پڑا تھا, میں نے کہا ہاں ان کو ٹائم دے دے. کہہ رہے ان کا تو انتقال ہو گیا. میں نے کہا انتقال کتنا بڑا آدمی یار, انتقال, اتنے گارڈ وارڈ. کہہ رہے بیٹھے ہوئے اٹیک ہوا, دھڑام سے گر گئے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ختم. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ جو کراچی کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں اور کانٹریکٹ پکڑے ہوئے تھے, کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے, 10 کروڑ کا یہاں کانٹریکٹ, 20 کروڑ کا یہاں کانٹریکٹ. اور آپ کا کیا خیال ہے جو اتنا مالدار آدمی ہوتا ہے وہ ECG وغیرہ کرا کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے بھائی؟ اس کے تو شوگر بھی ڈاکٹر آ کے خود ٹیسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ کو زندہ رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہونی چاہیے, آپ کے کڈنی بھی. بلکہ ایسے لوگوں کو تو 20 لوگ کڈنی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سارے ٹیسٹ بھی پراپر ہو رہے ہوں گے, ایک ایک چیز کی کلیئر کی رپورٹ ہے بھائی, ہارٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. غم تو ہے ہی نہیں نا, کروڑوں روپے ہیں, غم کہاں سے ہو گیا میرے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں نا پیسہ آئے گا تو غم ختم. بیٹھے بیٹھے سمجھ رہے ہو تھم انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو بیچ میں پڑے ہوئے تھے نا, میں نے ان سے کہا کہ یار اگر دنیا ہونا خوش قسمتی ہے تو ہم تو زیادہ خوش قسمت ہیں. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن ہم زندہ رہ گئے.
تو بھائی یہ دنیا کی 2 ٹکے کی اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑی کہہ رہے ہیں متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے. اللہ معاذ اللہ غلط بات کہہ سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے دھوکے کا گھر ہے، اس کو اتنا لفٹ مت کراؤ جتنا تم لوگوں نے کرا دیا ہے. دیکھو پیغمبروں نے پچھلی قوموں کو کیا نصیحت کی ہے، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے تھے، چوری کے پیسوں سے نہیں بنا رہے تھے. لیکن بتایا یہ گیا کہ اگر اپنے لیے بنا رہے ہو تو بے وقوف ہو، اتنا سریا ڈال رہے ہو اس کے اندر، اتنا فولاد ڈال رہے ہو، تم اپنی ہڈیاں تو دیکھو، ہڈیوں میں فولاد ہے نہیں، کیلشیم ختم ہو رہا ہے، بھربھری ہو رہی ہیں. مکان میں اتنے میرا مکان، یا تو بچوں کے لیے بنایا ہو الگ بات ہے، تو بتا دیا کرو اپنے لیے نہیں بنا رہا، بچوں کے لیے بنا رہا ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فرشتہ آ کے آپ کے کان میں کہتے تیرا انتقال کا ٹائم آ گیا ہے، پھر بھی بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ اگر کہو گے نہیں اب نہیں بنا رہا، اس کا مطلب اپنے لیے بنا رہا تھا، بچوں کے لیے بولو نہیں بنا رہا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے تھے اور خود زیادہ کھیلتے تھے. ہر تھوڑے دن میں کھلونا لا رہے ہیں بچوں کے لیے. میں نے کہا بھائی صاحب تو سیدھا سیدھا کہہ دے میں اپنے لیے لے رہا ہوں، بچوں کا لیبل مت لگا، کیونکہ بچے کم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو خود زیادہ کھیل رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو بڑے ہو کے بھی کھلونوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن جب ان کے خریدتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے تو بچے ہو جاتے ہیں، تو وہ بچوں کا لیبل لگا کے اپنے لیے کھلونے خرید رہے ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ انسان اپنی اولاد کے لیے گھر بناتا ہے، ٹھیک ہے بھائی بناؤ، اچھی بات ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، لیکن اس کی دلیل کیا؟ اپنے لیے بنا رہے ہو یا اپنی 50 سال کے ہو گئے نا تو پھر اپنے لیے گھر مت بناؤ. میری رائے تو یہی ہے. اب رہ کیا گیا؟ ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی بھائی، ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی. 50 سال گزار دی، اب رہ کیا گیا؟ 70 کے ہو جاؤ گے زیادہ زیادہ، 20 سال ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. اور یہ بھی جب 70 تک گزار لو، جو ڈبے کے دودھ تم پی رہے ہو اس میں 70 کا چانس نہیں ہے، اس میں تو 50 بھی نکال لیے، بڑی بات ہے. جو چیزیں کھائی جا رہی ہیں نا اس میں 50 ایک معجزہ ہے، معجزہ. تو کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا ضروری تھا زندہ رہنا؟ 63 سال میں اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھا لیا. تو اب یہ غریبی ہے، 40 کے بعد غریبی شروع. جو زندگی لے کر آئے تھے نا 40 سال تک ہو گئی، اب سب غریبیاں چل رہی ہیں. 50 تک نکال گیا، سمجھو ایک غریبی جاوید نہاری نے اس کو دے دی ہے. آپ جاوید نہاری جاؤ نا، ایک پلیٹ ملتی ہے، اس کے بعد ایک غریبی آپ کو مل جائے تو چلو بھائی تھینک یو، اچھا ہوا آپ نے غریبی پلیٹ دے دی. 50 کے بعد اگر 10 سال اور جی لیا، اس کا مطلب دوسری غریبی بھی ہوٹل والا دوسری دیتے ہوئے تھوڑا سا منہ بناتا ہے، تھوڑا سا آنکھیں دکھاتا ہے، بھائی کیا پلیٹ اتنی نہیں ہے جتنی غریبیاں کھا رہا ہے تو. 60 کے بعد اگر تیسری بھی غریبی دے دی نا اس نے تو ٹارچر کرے گا پہلے وہ آپ کو، یار شرم نہیں آتی؟ 2 بندے بیٹھ کے کھا رہے ہو، تیسری غریبی منگوا رہے ہو، تو فرشتے بھی کہتے ہیں 60 سے 70 کے درمیان بس کر یار، بس کر بھائی، آبادی بڑھ رہی ہے، تو کیا قیامت کا اعلان کر کے جائے گا؟ ہے بھائی، قیامت کا اعلان کروانے کے لیے تجھے زندہ رکھا ہوا ہے. اور 70 کے بعد اگر کوئی جی رہا ہے تو پھر میرے بھائی یا تو آپ کے تعلقات ہیں ہوٹل کے مالک سے، چوتھی غریبی آپ کو دے رہا ہے، یا آپ نے سے اس نے کوئی ویڈیو بنوانی ہے اپنے ہوٹل کی پروموشن کے لیے. پہلے کھلائے گا کھانا، پھر بولے گا مفتی صاحب ذرا کیمرے میں بتا دیں کیسا تھا. مفتی صاحب نے یہی بولنا ہے اچھا تھا، مجبوری ہے بھائی. تو اس کا مطلب آپ کے فرشتوں سے تعلقات 70 کے اوپر بھی. اگر پاکستان میں آپ ہو، جاپان میں ہو ایک الگ بات ہے، پاکستان میں اگر 70 سے اوپر کے ہو تو آپ کے کوئی فرشتوں سے، موت کے فرشتے سے آپ کی کوئی اچھی سلام دعا ہے، کوئی تعلقات بہت اچھے ہیں. قبر یقین نہیں آتا، قبرستان جا کے دیکھ لو، عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کی، عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی 100 قبروں میں کوئی ایک ملے گا جو 70 کراس کر گیا ہو. جیسے 100 آدمی ہو نا ہوٹل میں جائیں تو 100 میں کوئی ایک ہوگا جسے چوتھی دفعہ غریبی ملے، ورنہ تیسری پہ آ کے بس ہوٹل والا کہتا ہے نکل ورنہ چماٹ ماروں گا میں تجھے. تو میرے بھائی جس زندگی کا 2 ٹکے کا بھروسہ نہیں ہے، اور کراچی میں تم رہتے ہو، پتہ نہیں ڈاکو مار دے تمہیں. کل میرے پاس 3 مہمان آئے، 2 یا 3 مہمان بیرون ملک سے، اور پھر وہ کراچی میں ہوٹل سے ہوتے ہوئے تینوں نے کہا کہ کھڈوں نے بیڑا غرق کر دیا مفتی صاحب، سڑکوں کے کھڈوں نے میں. تو کراچی میں تم 50 سال نکال لو. ایک آئے کل پنجاب سے رشتہ دار ہمارے قریبی،
ان کو سانس ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں سانس نہیں آ رہا, کچھ ڈسٹ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے, مجھے ڈسٹ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. میں نے کہا پھر ہمارے لنگس کو, ہمارے پھیپھڑوں کو داد دینی چاہیے. ہم اس ہوا میں 4 شادیوں کی بات کر رہے ہیں یار. پنجاب سے آئے تھے نا, وہ سانس ہی نہیں آ رہا تھا ان کو, خیر ریلیکس ہوئے تھوڑی دیر میں, تو سانس آنے بند ہو رہے ہیں یار لوگوں کو. تو اس میں تم باتیں کر رہے ہو میرا مکان, میری گاڑی, میرا بنگلہ. اب کوئی ڈاکو, اللہ نہ کرے, اللہ سب کی حفاظت کرے, یہاں تو 50 روپے پہ ڈاکو بندہ مار دیتا ہے, 50 روپے پہ. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بٹوا دے رہے تھے, پرس دے رہے تھے ڈاکو کو, دیتے ہوئے جیب میں اٹک گیا, ڈاکو نے اس پہ گولی مار دی, ان کو گھٹنے پہ ماری, کئی مہینے تک وہ ہڈی ٹوٹ گئی ظاہر ہے, حالانکہ دے رہے ہیں, صرف اٹکا ہے. یہ حالات ہیں. پھر ہم لوگ کہتے ہیں سندھ حکومت کو برا نہیں کہو بھائی, حکومت بری نہیں ہے, ڈاکو برا ہے. واہ واہ واہ. میں نے بیان کر دیا نا 27ویں رات کو, اس پہ اتنا میرے خلاف وہ حکومتی سطح پہ ایکشن لیا گیا, یہ وہ بہت سخت مجھ پر دباؤ آیا تھا. حالانکہ جس رات میں نے یہ اعلان کیا تھا نا میں بددعا کروں گا, اسی رات ہمارے ایک دوست کو پھر گولی مار دی کسی نے, ڈاکوؤں نے. تو میں بددعا چھوڑ کر اس کی عیادت کے لیے گیا ہوا تھا. سندھ حکومت بچ گئی 27ویں رات کو, کیونکہ ہمارا ایک قریبی دوست کا فون آیا, ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے. میں گیا وہ بیچارہ ہاسپٹل میں, میری ساری رات جو 27ویں رات تھی ہاسپٹل میں گزری. یہ ہو رہا ہے ہمارے شہر کراچی میں ماشاءاللہ. تو بھائی اب یہ تو سیاسی بات ہے, لوگ کہتے ہیں اب سیاسی باتیں بالکل نہ کیا کریں, آپ پہ سیاست باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی, شادیوں کی باتیں کیا کریں, شادیوں کی باتیں کیا کریں, ایسے کمنٹس آنا شروع ہو گئے. خیر, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں, دیکھو روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا کا مطلب کیا ہے اسلام میں, صدقہ خیرات کیا کرو. باقی اتنا بچانا جائز ہے جو علماء نے بیان کیا ہے, احادیث سے ثابت ہے کہ 1 سال تک آپ کی کوئی بھی تنخواہ, میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ 1 سال کا اسٹور کر لو, کہ آج اگر فیکٹری میں آگ لگ گئی اللہ نہ کرے یا جاب لیس ہو گئے, تو کم از کم 1 سال تک کھلا پلا سکو, اس سے زیادہ کا مت سوچو. سمجھ رہے ہو, زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے, پھر یہ ہوس ہے, پھر ڈپریشن میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی صاحب میرا سوال ایک یہ ہے کہ جیسے انسان کی زندگی موت جو ہے نا اس کی پیدائش پہ لکھ دی گئی ہے, جی ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو آپ نے کئی دفعہ بیان کے اندر یہ کہا کہ یہاں کراچی میں عمر کم, لاہور میں زیادہ اور KPK میں زیادہ, وہاں کے پانی پینے سے یہ, تو یہ قریب رکھے نا. ہاں نہیں, یہ پھر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب لکھ دی گئی ہے, کسی کے ایکسیڈنٹ سے لکھ دی گئی ہے, کیونکہ اس کی مثال ایک سیدھی سی موجود ہے کہ دنیا میں کسی بھی قبرستان میں جائیں, دنیا کے کسی بھی قبرستان میں جائیں, وہاں 1 گھنٹے سے لے کے 120 سال تک کی قبریں ملے گی. جی. تو یقیناً اس کی 1 گھنٹے کی زندگی تھی, اور کسی کی 1 سال کی, اور کسی کی 120 سال کی. تو پھر یہ کہنا, کئی دفعہ آپ سے بھی سنا کہ جی وہ وہاں رہنے سے, پانی پینے سے, وہ منرل واٹر ہے, پہاڑوں کا پانی ہے, اس کے پینے سے اتنی زندگی اس کی بڑھ گئی, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. رفیع بھائی کا سوال یہ ہے, شکر ہے اس دفعہ کوئی بچہ ناجائز پیدا نہیں کی, ورنہ ان کا ہر سوال گھوم پھر کر آتا ہے کہ بچے ناجائز پیدا تو نہیں ہو رہے. اب شکر ہے بچے جائز پیدا ہونا شروع ہو گئے, سوال کی نوعیت اب چینج ہو گئی ہے. رفیع بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں بیان میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے, صحت کا خیال رکھو گے تو عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا. ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوراکیں کھاؤ, ایکسرسائز کرو تو عمر 10 سال بڑھ جائے گی آپ کی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, شریعت میں تو عمر متعین ہے, نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی, کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن کہتا ہے جس کی جو موت لکھی ہوئی ہے نا, وہ جب ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا, 1 سیکنڈ بھی. اور ہم 10 سال عمریں بڑھا رہے ہیں بھائی, 20 سال بڑھا رہے ہیں عمریں, اور قرآن کہہ رہے 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتی. تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. عمر جو اللہ کے علم میں انسان کی لکھی ہوئی ہے وہ تو واقعی کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, لیکن وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے ظاہر کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر کے حساب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, ہمارے تجزیے اس کے حساب سے ہوتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں.
ڈاکٹروں نے کسی کا میڈیکل ٹیسٹ کیا, دیکھا ہر چیز اوکے ہے, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ 100 سال تو نکال لے گا, اور بندے کی عمر ہے ابھی 40 سال. ڈاکٹر نے کیا کہا, یہ بندہ 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. اگلے دن کسی نے, زید نے آ کے اس کو ٹھا کر کے جان سے مار دیا. اب ہم ڈاکٹر کو پکڑ رہے ہیں کہ یار آپ نے تو بولا تھا کہ 100 سال سے پہلے مرے گا نہیں, یہ تو 41 سال میں ہی مر گیا. ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں نے ظاہری اعتبار سے کیلکولیشن کی, جو انسان کے ایک تجزیہ ہوتا ہے, اس تجزیے کے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ 100 سال تک جیے گا, مجھے کیا پتا کوئی بندہ آگے اس کو جان سے مار دے گا. اب اللہ کے علم میں تو یہ تھا نا کہ کوئی بندہ آ کے اس کو مار دے گا, اس نے 40 سال سے زیادہ جینا ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. لیکن یہ تو اللہ کے علم کی بات ہے نا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. ہم ظاہر میں کیا کہیں گے کہ یہ بندہ 100 سال جیے گا کیونکہ صحت ایسی رکھی ہوئی ہے اس نے. اب اس دوران حادثے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے, کوئی بجلی کے کھمبے سے چپک کے مر جاتا ہے, یا کوئی وبا پھیلتی ہے تو بڑے بڑے صحت مند لوگ بھی نکل جاتے ہیں اس میں. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا, یہ کام کرنے سے عمر 10 سال بڑھ جاتی ہے, تو اپنے علم اور اپنے ظاہر کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں. تقدیر سے ہم نہ لڑ رہے ہیں نہ اس کو چھیڑ رہے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے, وہ اللہ ہی کے پاس رہے گا, اس میں ہمیں نہ چھیڑ چھاڑ کی اجازت ہے, نہ ہم اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے کہ اس نے کتنے سال زندہ رہنا ہے, وہ اللہ جانے. اللہ نے وہ فرشتوں کو بھی علم نہیں دیا ہے, وہ اللہ کے پاس ہے علم. ہمیں وہ علم جب پتا چلتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد ہم یہی کہیں گے اس نے اتنا ہی جینا تھا, اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے اس کی زندگی نہیں ہو سکتی تھی. کام سے پہلے وہ علم ہمارے پاس تھوڑی ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیکھو, جس کی عمر 40 سال ہے, اللہ کے علم میں تھا کہ یہ 41 سال میں مر جائے گا, ڈاکو آ کے اس کو مار دیں گے. لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی صحت بنانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے کہ میں 100 سال جیوں گا, ڈاکٹروں سے مشورے لے رہا ہوتا ہے. اب 41 سال کا ہوا, کسی نے مار کے چلا گیا کوئی اس کو. اب لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی اپنی زندگی کی کوشش کر رہا تھا, تقدیر میں تو 41 سال لکھے ہوئے تھے, اور یہ بے وقوف آدمی 100 سال تک کی کوشش کر رہا تھا جینے کی. تو ہم کہیں گے بھائی یہ کیوں بے وقوف ہے, اس کو کیا پتا تھا کہ میری تقدیر میں 41 سال لکھے ہوئے ہیں, یہ تو یہی سمجھ رہا تھا جیسے باقی لوگ جیتے ہیں میں بھی جی لوں گا. تو تقدیر خالصتاً اللہ کے علم کا نام ہے, وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. ہم جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے ہی ہم ان معاملات سے نمٹتے ہیں, اور ہمارے تبصرے بھی اسی اعتبار سے ہوتے ہیں, اور ہمیں پلاننگ بھی اسی اعتبار سے کرنی ہے, تقدیر کو سامنے رکھ کے نہیں کرنی. تقدیر کے عقیدے کا فائدہ جب اٹھایا جائے گا جب کام ہو جائے, تو تسلی کے لیے پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی اب کیا رونا دھونا, اللہ کے علم میں تو یہی تھا کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا, تو ہم تو اپنے علم کے حساب سے پلاننگ کر رہے تھے, ہمیں اللہ کا کیا پتا تھا. لیکن جب مر گیا تو اس کا مطلب بھائی یہی ہے کہ بس اللہ کے علم میں یہی تھا, ہم صبر کریں گے, کیونکہ اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایک منٹ, اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اس کی اور آسان مثال میں دیتا ہوں کہ زید نے فرض کرو بکر کو قتل کر دیا, 40 سال کا بھی جوان تھا, بکر اس کو جان سے مار دیا. ہم زید کو چھوڑیں گے یا پکڑیں گے؟ بولو. پکڑیں گے. ہم نے زید کو لے آئے سولی پہ لٹکانے کے لیے, یا بندوق یہاں رکھ دی, تجھے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. زید ہمیں جواب میں کہے گا کہ دیکھو بکر نے 40 سال میں مرنا تھا یا نہیں مرنا تھا, تم تو خود کہتے ہو موت 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی, تو میں نے تو اس کو اسی ٹائم پہ مارا ہے جس ٹائم پہ اس نے مرنا تھا, جو لکھی ہوئی تھی اس کی. تو میں نے کون سا ظلم کیا اس کی؟ تو خود تو تم لوگ کہتے ہو کہ 40 سال یعنی جو بھی عمر جس کی لکھی ہوئی ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, تو میں نے کون سا کام کر دیا؟ وہ مرنا تھا تو میں نے مار دیا, تو یہ تو ہونا تھا. آپ جواب میں کیا کہو گے؟ زید کو چھوڑ دو گے آپ اسے پتہ ہے کیا کہو گے؟ آپ بولو گے ٹھیک ہے, یہ تو مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس نے اتنا ہی زندہ رہنا تھا, تجھے کس نے پہلے بتا دیا تھا کہ 40 سال کے بعد یہ زندہ نہیں رہے گا؟ تیرے علم میں تو یہی تھا کہ جوان آدمی ابھی مزید زندہ رہے گا, اور تو نے اپنے علم کے مطابق کام کیا اس سے زندگی کا حق چھینا ہے. یہ تو اللہ جانے کہ اللہ کو پتا تھا کہ زید نام کی آدمی آ کے اس کو قتل کرے گا, یہ تو اللہ کو پتا تھا نا, تجھے تھوڑی پتا تھا. تو تجھے جو قیامت کے دن سزا ملے گی اور دنیا میں سزا ملے گی وہ تیری معلومات کے حساب سے ملے گی, وہ تقدیر کے حساب سے نہیں ملے گی. اور اگر یہ دلیل اس کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک اور دلیل دیں, اس سے کہیں ٹھیک ہے
بکر کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ 40 سال کے بعد مر جائے گا، اور مارنے کے بعد پتا چلا تو ہم اب تجھے بھی مار دیں گے، ہم پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ جب گولی تیرے سر سے گزرے گی تو پتا چل جائے گا تو نے بھی اتنی عمر میں مرنا تھا، تو جس دلیل کی بیس پہ تو نے اس کو مارا ہے اسی دلیل پہ ڈشیاؤں۔ چلو بھائی، آپ نے زید کو بھی اڑا دیا، اب اس کے رشتہ دار آ رہے ہیں، ہائے 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 ہمارا بندہ مار دیا، تو آپ کہیں کوئی نہیں مارا، اتنے ہی دن اس کی زندگی تھی، اس سے زیادہ اس نے جینا تھا ہی نہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم نے کون سا غلط کام کیا؟ تبھی قرآن کہتا ہے جب یہ مجرمین قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہم شرک، تو ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا، ہم نے بھی شرک کیا، تو چاہتا تو ہمیں شرک سے بچا لیتا، زبردستی بچا لیتا، تو اللہ کیا کہیں گے؟ حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کیا تمہارے پاس پہلے سے نالج تھی کہ تمہاری قسمت میں شرک لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے پتا تھا نا تم شرک کرو گے، تمہیں تھوڑی پتا تھا، تم نے تو اپنے اختیار سے ایک جرم کیا ہے۔ تو اس لیے عمر تو اللہ کے علم میں نہ ایک سیکنڈ بھی کسی کی موت کا وقت نہیں ٹلتا، لیکن وہ اللہ کو پتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا، تو ہم نے ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چشمے کا پانی پیئیں گے، 100 سال جئیں گے، اللہ کے علم میں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ کراچی کے نل کے کھولیں گے، پہلے ہوا آئے گی، اس کے بعد گٹر کا پانی آئے گا، اس کے بعد گٹر کا ملا ہوا پانی آئے گا، اور یہ گھونٹ بھر بھر کے پیئیں گے، اور 40 بھی بمشکل کراس کر پائیں گے۔ تو یہ بھی تو اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتی ہے یہ بات۔ جاپان کے لوگوں کی عمریں لمبی ہیں، کیوں لمبی ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہوا ہے۔ اللہ کو پتا ہے پہاڑی لوگ ہیں، بوائل چیزیں کھائیں گے، تیل ویل کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے، تو یہ سب چیزیں پہلے سے اللہ کے علم میں تھیں کہ یہ لوگ نہیں کھائیں گے، لہذا 100 سال جئیں گے، اور یہ کمبخت برگر پیزے کھا کھا کے دھماکوں سے پھٹیں گے، تو اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے فرشتوں کو 30 سال سے زیادہ نہیں لکھنا، صحیح ہے، یہ 30 میں مرے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کراچی میں رہے گا، کتنی اچھی صحت ہو، کتنے چشموں کا پانی پی لے، بہترین، لیکن چونکہ یہاں کی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام، اور یہ لوگ پھر امن کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اپنے حقوق کے لیے نکلیں گی بھی نہیں، لہذا کوئی 20 میں مرے گا، کوئی 25 میں مرے گا، کوئی کچھ تو پیدا ہونے سے پہلے مر جائیں گے۔ کیوں مریں گے؟ پریگننسی میں عورت جائے گی ہاسپٹل، اور سڑکوں کے کھڈے اس کے حمل کو راستے میں گرا دیں گے۔ تو جیسے کرتوت ہوتے ہیں نا، اس حساب سے عمریں اللہ نے پہلے سے ہم لوگوں کی بولو لکھ دی ہوتی ہیں، کرتوتوں کے حساب سے۔ جہنم بھی تو کرتوتوں کے حساب سے لکھی، تقدیر میں صرف یہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ اتنے سال جئیں گے۔ جنت جہنم بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ کمبخت کا مجھے پتا ہے، یہ نالائق برائیاں کرے گا اور جہنم میں جائے گا، اور یہ اچھائیاں کرے گا اور جنت میں جائے گا۔ تو تقدیر تو کام کے بعد پتہ چلتی ہے، کام سے پہلے کچھ پتہ نہیں چلتا، یہی آزمائش ہے۔ تو ہم نے ظاہر کو دیکھ کے چلنا ہے، اور ہم جب کہتے ہیں کہ اس کی عمر 10 سال بڑھ جائے گی اگر یہ صحت کا خیال کرے، تو ہم اپنے علم کے لحاظ سے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں تو متعین ہوتی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ہے، دیکھو حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہر شخص کی عمر متعین لکھ دی ہے، لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ رشتہ داری کو جوڑے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو عمر کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے عمر تو بڑھتی نہیں ہے، دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے یہ اچھا کام کرو تو عمر بڑھ جائے گی۔ تو مطلب یہی ہے کہ ہمارے لحاظ سے عمر بڑھ جائے گی، اللہ کے علم کے لحاظ سے عمر نہیں بڑھے گی، کیونکہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ ویسے یہ 50 میں مرے گا، چونکہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں 60 کر دوں گا، تو پہلے سے اللہ نے کر دی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا، تو وہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے 10 نمبر گریوی میں مل رہے ہوتے ہیں اس کو ایج کے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ 50 سال میں مر جائے گا کسی کے بارے میں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ مرے گا تو 50 سال میں، لیکن رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرے گا، تو فرشتوں سے کہا ہوتا ہے 10 سال اس کے ڈال دو الگ سے۔ تو اب جو اصل تقدیر ہے وہ 60 سال لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں، کہ 60 میں مرے گا، مرنا تھا 50 میں، جس حساب سے یہ پیزے برگر کھا رہا تھا، مرنا کس میں تھا؟
50 میں, لیکن ایک نیکی کر رہا تھا, رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا تھا, تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ کہیں گے کہ یہ 60 میں مرے گا. اب اصل عمر اس کی 60 ہے, اور حدیث میں جو آ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی, وہ 50 کے حساب سے, کہ صحت کے لحاظ سے تو 50 میں مرنا چاہیے تھا, لیکن اچھے سلوک کی وجہ سے 60 میں مرے گا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو تقدیر کا علم اللہ کا علم ہے بھائی, اس میں ہمیں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا, لیکن وہ ہمیں کام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو کام ہونے کے بعد پھر یہ تبصرے کیے جائیں گے, بھائی مرحوم کی لکھی ہوئی تھی اتنے میں ورنہ تھا, برونے دھونے سے کیا کرنا ہے, بس چلے گا. بس اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ایک اسی زمانے میں ایک سوال ہو رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو پرس نکالنے میں تھوڑا سا اٹک گیا تو اس نے گولی مار دی, تو اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. میرے دماغ کے دوست ہے ینگ, اپنی بیوی بچوں کو آئس کریم کھلانے لگی گیا گلچن میں, اس کے کوئی ٹانگ میں کھجلی ہوئی ہوگی, اس نے ذرا سا ہاتھ نیچے کیا, وہ سمجھا ریوالور نکالا ہے, اس نے بھی گولی مار دی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگوں کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں یا ایمان ایسے کمزور ہوئے ہیں کہ اس اسپتال جائیں گے تو بیٹا ہوگا, اس اسپتال جائیں گے تو بیٹی ہوگی, ذرا اس پہ بھی واضح کرتے ہیں. یہ جہالت ہے, یہ بھی لوگوں میں ایک جہالت ہے کہ اس ہاسپٹل جائیں گے تو لڑکا ہوتا ہے, یہاں جو بھی گیا اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے, اور اس ہاسپٹل میں رپورٹ یہ کہ لڑکیاں پیدا ہوئی. بکواس ہے بھائی, جہالت ہے. تو یہ جو ہندوازم اتنا دنیا میں پھیلا ہے نا, بتوں کی عبادت, یہ توہم پرستی انسان کو بڑے سے بڑے جرائم کرواتی ہے, بڑے سے بڑے جرائم. کوئی دلیل نہیں ہے, جو لڑکا ہے وہ چاہے جہاں بھی جاؤ لڑکا ہی پیدا ہوگا, لڑکی نے پیدا ہونا ہے تو جس ہاسپٹل میں جاؤ گے لڑکی ہی پیدا ہوگی. اور اتنی نفرت کیوں ہے لڑکی کی پیدا ہونے سے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تم بھی تو کسی عورت کی اولاد ہو. ادھر جاؤ لڑکا ہو جائے گا تو ادھر نہیں جاؤ لڑکی نہ ہو جائے. ہو جائے یار, لڑکیاں 100 لڑکیاں ہو جائیں, کیا ہے اس میں؟ ہندو بن جاؤ. میرا خیال ہے مجھے ایسے مسلمانوں پہ بڑا غصہ آتا ہے, کمبختوں سارے کام تم ہندوؤں والے کر رہے ہو, غیر مسلم والے کر رہے ہو. منافقت چھوڑ دو, منافقت چھوڑ دو. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. جس کو خدا گفٹ کہہ رہا ہے اس پہ تمہارا منہ سڑ رہا ہے, تمہارے منہ سے دھواں نکل رہا ہے, بے شرمو. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, میں نے روتے ہوئے دیکھا ایک عورت کو, بتایا گیا بیٹی پیدا ہوئی, رو پڑی, میرا دل کر رہا تھا اس کو لگا کے چماٹ ماروں سالی کو. بے غیرت, بے شرم, تجھے اپنی پیدائش پہ بھی پھر شرمندہ ہونا چاہیے, میں کیوں پیدا ہوئی تھی. تو یہ غیر مسلموں کا کام ہے. جب آخرت کا انکار ہوگا نا تو بڑے سے بڑا جرم بھی انسان کے لیے حلال ہو جائے گا. یہ سارے آخرت کے منکر لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے, سب ان بے ایمانوں کا کام ہے. یہ نسل روکنا بھی بے ایمانوں کا کام ہے کہ کھانا لے میرے پیسے, یہ اپنی اولاد کو روک رہا ہے. دیکھو اگر روک رہا ہے, صحت کا ایشو ہے, تم سے سنبھل نہیں رہے بچے, روک لو. شریعت میں اچھا کام تو نہیں ہے, لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے شریعت میں نسل بڑھانا. ترغیب ہے نسل بڑھاؤ بھائی, لیکن اس بیس پہ روک رہا ہے نا کہ میرا پیسہ کھائے گا. تو تم سے بڑا بے شرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. کمبختو, تمہیں خدا نے پیدا کیا, تمہاری ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر کے بتا دیا کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے, تو تمہاری اولاد کو کیسے خدا بھول جائے گا؟ یہ مادہ پرست لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بندر کی اولاد ہیں. ان کا کام ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے سارا کام, خود بخود بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو ان کی روزی کی ہمیں فکر کرنی ہے. یہ وہ جو بندر کی اولادیں ہیں نا, ڈاروین کی تھیوری سے متفق ہیں, یہ ان کی سوچ ہے. جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا, بچہ ادھر مارکیٹ میں آیا, ادھر ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا, یہ اس کی علامت ہے, اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو مادہ پرست بڑا کمینہ ہوتا ہے, وہ پھر کہے گا دودھ ہی آ رہا ہے نا, اسکول کی فیسیں تھوڑی آ رہی ہیں, بچے کو خالی دودھ چاہیے. ابے بے غیرت, خدا نے دودھ پیدا کر کے دکھا دیا ہے کہ اس وقت اس کی بنیادی ضرورت دودھ ہے, بہترین دودھ پیدا کروں گا میں. اس کا مطلب جو اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے. لیکن ان کمینوں کو کہاں عقل آئے گی, مادہ پرستوں کو. تبھی یہ دنیا میں ڈپریشن سے مرتے ہیں بے غیرت. مولوی ڈپریشن لیس ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے خوش صرف مولویوں کو دیکھا ہے, صرف مولویوں کو میں نے خوش دیکھا ہے. صحیح ہے نا؟ کبھی آؤ تم بھی, کبھی مولوی بنو, دے لائف انجوائے کرو گے, جیب میں دھیلا نہیں ہوگا پھر بھی خوش ہوگا. یہ جو تمہیں بہت سے مولوی لگتے ہیں نا, بہت پیسہ ہے, بیچاروں کو ہوتا نہیں ہے, شکل اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیسے نور ہوتا ہے چہرے پہ, خوشی ہوتی ہے اس لیے لگ رہا ہوتا ہے بڑی دولت ہے. کبھی اپنے آپ کو غریب دکھاتے نہیں ہیں دنیا کے سامنے, لگتا ہے ہوتے ہوتے کچھ بھی نہیں ہے. تو شکل پہ چہرے پہ ان کے خوشی ہوتی ہے اس لیے. اور یہ مادہ پرست ہوتے ہیں, اتنی ہزار گز کے بگلے ہیں کم بختوں کے,
بچہ پیدا نہیں ہو رہا کہ جائیداد میں شریک ہو جائے گا, کھلائیں گے کہاں سے؟ کمبخت, تو سریا دیکھ تو نے اس میں کس نے ڈالا ہے اس گھر میں, جتنے کا تیرا بیت الخلا ہے نا غریب آدمی کا, تو گھر بھی اتنے کا نہیں ہوتا. اور 2 بچے, ایکچولی وہ بچوں کو ایکچولی پالنا بڑا مشکل ہے آج کل, اکنامیکلی بڑے ایشوز ہیں, اکنامیکلی ٹوپی ڈرامہ رکھ کے چماٹ مارو. تو میں کہتا ہوں ان پر دنیا میں پھٹکار ہے. 1000 گز کے کمبختوں تمہارے بنگلے ہیں, اس میں رہنے کے لیے بندہ ہی نہیں ہے, نہ تمہاری بہو ہیں, نہ تمہارے داماد ہیں, نہ تمہارے پوتے ہیں, نہ تمہارے نواسے ہیں, کتا لے کے گھوم رہے ہو تم. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں مولوی بنا دیا بھائی, ہم تو بڑے خوش ہیں. سیدھی جب میں آ رہا تھا بڑا ڈر رہا تھا, پتہ نہیں مولوی بن کے کیا ہو جائے گا. تو جب آئے تو ہم نے کہا بھائی یہی زندگی ہے بھائی, اصل تو یہی. آپ مولوی نہ بنو, انسان کے بچے تو بن جاؤ یار, مسلمان تو بنو. تو یا تو اللہ کا انکار کر دو, ڈاروین کی تھیوری پہ آ جاؤ, ہم سب بندر کی پیداوار ہے, خدا بدا کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ, سب آٹومیٹیکلی چل رہا ہے. اور اگر خدا کو مانتے ہو تو یار خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں بیٹی دے رہا ہوں تو گفٹ ہے, گفٹ پہ کوئی کمبخت رو رہا ہے تو چماٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کو کوئی سونے کی انگوٹھی لا کے گفٹ کرے, آپ رو رہے ہو, آپ بولے یار تو علاج کرا اپنا. اور دینے والا غیرت مند ہو, دینے والا کیا ہو؟ غیرت مند. غیرت مند آدمی اپنے گفٹ کی بے قدری برداشت کرے گا؟ بولو. میں آپ کو گفٹ دوں سونے کی انگوٹھی, آپ رو رہے ہو ہائے 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 کیا دے دیا کیا دے دیا, میری تو بڑی غیرت آئے گی بھائی, یار ہمارے گفٹ کا تو مذاق اڑا رہا ہے یار. تو گفٹ دے رہا ہے خدا اور تو کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ روک رہے ہیں. 3 بیٹیاں ہو گئیں, مفتی صاحب میں بچہ رکوا لوں, بیٹی نہ ہو جائے, یہ آ رہے ہوتے میرے پاس, میں بڑا ضبط کر کے کہتا ہوں کہ بچہ نہیں روک سکتے تم. کہہ رہے ہیں بھائی وہ IVF کے ذریعے جینڈر سلیکٹ کر لیں لڑکا. میں نے کہا بھائی اللہ کو پہ چھوڑو یار, کیوں لڑکا لڑکی کی فکر میں لگ گئے ہو, جو دے دے قبول کر لو. خدا نے عذاب بنانا ہوگا نا, لڑکوں کو تمہارے لیے عذاب بنائے گا, جوتے لگائیں گے تمہارے سر پہ. میں نے دیکھا ہے منتیں مان کے بیٹے پیدا ہوئے, ان شراب پی رہے ہیں, ڈاکو بنے ہوئے ہیں, چور بنے ہوئے ہیں, ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ کرے یہ مر جائے کسی طریقے سے. تو جب خدا کے گفٹ کا مذاق اڑاؤ گے نا تو غضب کس کو آئے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں, یہ ہبا عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں, گفٹ دیتا ہوں, اس گفٹ پہ تمہارا منہ بن رہا ہے, سڑ رہا ہے منہ تمہارا. تو بغیر تو نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ بے شرم, بڑی بے شرمی کی بات ہے. یہ پوچھا بھی نہیں کرو مجھ سے نا یہ مسئلہ, 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو نسل روک لوں. ویسے ہی روک لے بھائی, تیرے کو نہیں چاہیے بچے, کس شریعت میں بچے پیدا کرنا فرض نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. میں شریعت کا مسئلہ نہیں چینج کر سکتا, آپ کی مرضی, آپ ایک بچہ بھی نہ پیدا کرو, اپنا بڑھاپے میں کتے رکھو. آپ کو جو آپ کو دنیا میں ہی سزا مل جائے گی اس کی, کتے لے کے گھومو گے, نہ تمہاری بہویں ہوں گی, نہ داماد ہوں گے, نہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کتا ہوگا تمہارے پاس. انگریزوں کے پاس یہی ہے, بڈھی عورت کے پاس ایک کتا ہوتا ہے, بڈھے کے پاس ایک کتا ہوتا ہے. انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ کتا پن ہے یار. اور اس سے بڑا کیا کتا پن ہوگا؟ کتا مر جائے تو رو رہے ہیں, کتے کو ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں. ابے نانے کے لے کے جاؤ, دادا کو لے کے جاؤ, دعائیں لو. کتا دعائیں بھی نہیں دیتا, بہو کرتا ہے. کتا رکھو, وفادار جانور ہے, حفاظت کے لیے جانور ہے, انسان نہیں ہے وہ. جانوروں سے فائدہ لینے کا ہمیں حکم ہے, تو فائدہ لو. پرندوں کی حفاظت کرو کتوں سے, مرغیوں کی حفاظت کرو کتوں سے. چور ڈاکو کا خطرہ ہے, کتا رکھ لو, وفاداری کرے گا, اتنا ٹھیک ہے. فیملی ممبر بنانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. فیملی ممبر نہیں بناؤ کتے کو, ہے وہ کتا ہی. اور یہ کتے کو فیملی ممبر وہ بناتے ہیں جن کے پاس انسان پالنے کے لیے نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ انسانوں سے وفا نہیں ملتی ان کو, ہے ہی نہیں, پیدا ہی نہیں کیے نا, تو وفا کہاں سے ملے گی؟ تو یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. تو نسل اس بیس پہ روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس بیس پہ نسل روکنا بولو حرام ہے. اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے, اس میں اللہ کو غضب آتا ہے. تو 6 فٹ کا بنا دیا میں نے تجھے. اور یہ جو ڈاکٹروں کی باتیں سن سن کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا, میں بھی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہوں, ڈاکٹر تو کرتے ہی ہیں کہ یہ کھائیں, ایکچولی یہ کھائیں, اتنا پروٹین ہماری ڈائٹ کے لیے, اتنی کیلوریز. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. یہ کس کے چوچلے ہیں یار؟ بول لو نا, میں بھی تو بول ہی رہا ہوں نا. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. جب آپ کی جیب میں پیسہ ہو تو یہ سارے چوچلوں پر عمل کرو. بیلنس ڈائٹ, یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. انڈے اتنے, پروٹین گوشت, اور اتنا فیٹ,
اور ڈبے پہ پہلے دیکھ رہا ہے اتنی کیلوریز ہیں. ڈاکٹر نے ایک ہمارے جاننے والے تھے, ان کو کہا میں آپ کو اتنی کیلوریز کی پرمیشن دے رہا ہوں, اس سے زیادہ کیلوریز نہیں لینی, اس سے کم بھی نہیں لینی. میں نے کہا سارا دن بیٹھ کے کیلوریز ناپتا رہ تو. تو یہ مالداروں کے چوچلے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہیے مالداروں کو. اتنے بادام میں خود مشورہ دیتا ہوں, جب پیسہ آئے تو سب سے پہلے خوراک اچھی کرو ضرور. جب پیسہ نہیں ہے نا, جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا. غریب آدمی ویسے ہی 100 سال جی لیتا ہے, سمجھ رہے ہو. خوراک کا سسٹم اتنا پیچیدہ اللہ نے ہماری باڈی میں بنایا ہے نا کہ وہ تمام اصول اور ضابطے ٹوٹ جاتے ہیں جب جیب میں پیسہ نہ ہو. میں بلوچستان میں جب گیا, وہاں میں نے بوڑھے لوگوں کو دیکھا صرف بکری کا دودھ, شہد اور روٹی, اس پہ 90 سال گزار دیے. ابے وائٹامن سی کدھر سے مل رہا ہے تمہیں؟ اتنی ساری چیزیں ہمیں چاہیے, شہد میں تھوڑا بہت ہوتا ہوگا. او بھائی 90 سال. میں نے کہا ان کی صرف روٹی اور کیا نام ہے یہ شہد اور دودھ بکری کا 90 سال گزار دیے یار. ڈاکٹر مانے گا اس کو؟ ڈاکٹر کے پاس وہ چلا جاتا ہے, ایکچولی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. صبح آپ ½ کلو بکرے کا گوشت, دوپہر کو تھوڑا سا فش, ایسا ہی ہوگا نا. شام کو سیلیڈ جس میں گوبھی کے پتے بھی ہوں, ہمیں ہرے پتوں والی سبزی جس میں میگنیشیم ہوتا ہے. وہ کہے گا بھائی یہ سارا پلان اپنے پاس رکھ. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو. سعودی عرب میں ایک آدمی کی 4 بیویوں نے کیس کیا. یہ سچا واقعہ. طائف کے جو جج ہیں انہوں نے ہمارے استاذ کو خود سنایا. ہمارے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, وہ طائف کے جج سے ملے. سعودی عرب میں ایک شہر ہے نا طائف, ان کے جج سے کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ آیا ہو تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا میری زندگی میں سب سے انوکھا واقعہ 4 جوان عورتوں نے کیس کیا اپنے شوہر کے خلاف. 4 بیویاں تھیں ایک بندے کی, کہ ہمارا شوہر نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تنگ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ والا مطلب, کسی دن ناغا ہی نہیں کرتا, دماغ کھایا ہوا ہے ہمارا. تو کہتے ہیں, میں نے کہا یار بڑا کوئی پہلوان ٹارزن ہے یار, ڈائٹ پلان بنایا ہوا, ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا اتنے پروٹین ہیں, اور یہ پھر اس کے بعد پھر یہ ورک آؤٹ کرنا ہے, پھر یہ کریں یہ سب. میں خود ان چیزوں کا قائل ہوں, لیکن جب جیب میں پیسے ہوں. صحیح ہے, نہیں ہے تو جو کھا رہے ہو نا اللہ اسی کو ٹھا کر کے لگا دے گا. ہاں یہ گند بلا نہ کھاؤ جو برگر پیزے ویزے. غریب تو یہ کھاتا بھی نہیں ہے, غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے برگر کھانے کے. تو جج صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا یار بہت کوئی ٹارزن آدمی ہے, 4 بیویوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے یار. کہہ رہے جب میں نے کہا بلاؤ اپنے ہسبینڈ کو, تو ایک بڈھا بابا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بڈھا بابا. میں حیران ہوا, کہہ رہے ہیں بھائی. جج صاحب کہتے ہیں میں اس کو سائڈ پہ لے کر گیا, میں نے کہا بھائی کھاتا کیا ہے, کھاتا کیا ہے, ہمیں بھی بتاتے یار, کیس تو گیا تیل لینے. تو اس نے بتایا کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ بس, اور میرا خیال ہے کچھ زیتون کا تیل تھا شاید اس میں, اولیو آئل, بس یہ 2 سے 3 چیزیں یہی کھاتا ہوں. کبھی کبھار کوئی عرب لوگوں میں اونٹ کا گوشت مل جائے تو کہتے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا جج صاحب نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا, آئندہ کھجوروں کا ٹوکرا لا کے رکھ لو. تو خیر کہتے ہیں میں نے اس سے بولا کہ یار تمہاری بیویوں کو شکایت ہے تو یہ تو ظلم ہے, زیادتی ہے. کہتے ہیں اس نے کہا کہ ان سے پوچھو ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ان کو کپڑا بھی دے رہا ہوں, ان کو خوراک بھی دے رہا ہوں, بچوں کا خرچہ بھی. ان کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو بتاؤ. کہہ رہے میں نے ان سے اس کی 4 بیویوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کوئی کمی کوتاہی نہیں, خوب کھلا پلا رہا ہے. اس نے کہا جب ہم حقوق پورا ادا کر رہا ہے تو ہمارا حقوق بھی پورا ملنا چاہیے. جج صاحب کہتے ہیں میں نے 4 کو بھیج دیا, جاؤ بھائی اپنا گھر کے مسئلے گھر میں حل کرو. تو اتنا پریشان, آپ اندازہ لگاؤ کہ کورٹ میں آئی ہیں, کورٹ میں آ گئی. تو بھائی اللہ کے قانون اور اللہ کے ضابطے, جب جو گنجائش ہے. تو میں اپنا وہ بس واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک تو میرے کلپ کم وقت ادھورے چلتے ہیں, اس سے آدھی بات جاتی آدھی نہیں جاتی. پورے چلایا کرو کلپ, نہیں تو چلاؤ ہی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ بیمار رہتی تھیں, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. حضرت کی آمدن بہت تھوڑی تھی اس وقت, شروع کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ان کو پھل فروٹ کھلائیں زیادہ سے زیادہ, وائٹامنس کی کمی ہے ان کے اندر, پھل فروٹ کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہا, اصل بات یہ تھی کہ میرے پاس پھل کے پیسے ہی نہیں تھے, میری تو مدرسے میں تنخواہ اتنی تھوڑی ملتی تھی.
تو میں کہاں سے کھلاتا, خود بھی نہیں کھاتے تھے, گھر والوں کو بھی کہا کہ نہیں کھلا سکتا. تو کہتے ہم آ گئے, ہم نے ڈاکٹر پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, ڈاکٹر کو یہی کہا کہ اچھا ماشاء اللہ زبردست. حضرت کے گھر والے بھی بڑے توکل والے تھے. حضرت کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے لیے پھل فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا نہیں ہے, اس کا مطلب ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے, اللہ روٹی میں ہی سب کچھ پورا کر دے گا. حضرت کا انتقال ہو گیا. وہ میرا خیال ہے 99 سال کی عمر میں حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا, 2-3 سال پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کچھ کام اللہ نے کرنے ہوتے ہیں, سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا, صحیح ہے نا, سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا. تو جب پیسے نہیں ہے نا تو جو ہے بس اسی میں گزارا کرو. میں جم میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں 80-75-80 سال کے غریب لوگ ہیں. میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, پروٹین شروٹین, ہم تو روٹی کھاتے ہیں, گھر میں جو سالن پکا ہوا ہوگا سبزی روٹی وہ کھا لیتے ہیں, بس چل رہے ہیں یار وہ بھی. تو جب پیسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, ڈائٹ پلان بناؤ اور یہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے یہ سب کچھ. جب نہیں ہے پیسہ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو اللہ اسی روٹی میں میری ساری حاجتیں پوری کرے گا, بس اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور بچے مت روکو کہ وہ ایکچولی اس کی ڈائٹ پلان کو, کوئی پلان ولان نہیں, جو کھا رہا ہے کھانے دو اس کو, جتنا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے حساب سے کھلاؤ اس کو, اللہ عمل کی توفیق دے. اور ویسے بھی یہ چوچلے امیروں کے ہیں, پیزے برگر کے, غریب آدمی کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے, تو اس لیے خوش رہا کرو. سمجھ رہے ہو, ڈائٹ پلان سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ڈائٹ پلان کی ٹینشن لینے سے نقصان ہوتا ہے, وہ زیادہ بڑا نقصان ہے. اچھا کسی نے مجھے کہا, میرا ایک کلپ چلا ہے کہ گندم کھانا چھوڑ دو, کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, ایک طرف مفتی صاحب کہتے ہو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو, دوسری طرف کہہ رہے ہو گندم کھانا چھوڑ دو. بھائی صحت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گندم اس زمانے میں نقصان دہ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گندم کے علاوہ دوسری چیزیں زیادہ کھائے. پیسہ نہیں دیا تو پھر گندم کھاؤ. اور جو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے وہ صحت کے ٹوٹکے نہیں ہیں, وہ تو لذت اور مزے کے ٹوٹکے ہیں. مزہ جب ہی آئے گا جب پٹھان ہوٹل کا صبح ناشتے میں پراٹھا کھاؤ گے. تو میں صحت کے حوالے سے آپ کو یہ بات کہتا ضرور ہوں کہ گندم کم کھاؤ, چھوڑنا تو نہیں چاہیے, کم کھاؤ, بالکل نہیں چھوڑ, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں, کم کھاؤ. لیکن میں خود بھی کم کھاتا ہوں, یہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا. میں پراٹھے پھوڑتا ہوں, کھاتا نہیں ہوں, پھوڑتا ہوں. لیکن آپ کو تو میں وہ بات ترغیب دوں گا نا جو صحت کے لیے اچھی ہو. پراٹھے پھوڑنا میرا ذاتی عمل ہے, مجھے پسند ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں صحت کے لیے نقصان دہ, ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی, ہوگا نقصان دہ, کوئی بات نہیں, کچھ نقصان دہ کام بھی کر لینے چاہیے, اتنا صحت کو کھوپڑی پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. لیکن ترغیب جو میڈیکل سائنس جو کہتی ہے وہ پراٹھوں کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتی. تو میرے دونوں بیانات اپنی جگہ درست ہیں. لذت اور مزے کی بات آئے گی تو بریانی کے فضائل بھی ملیں گے, لیکن جب صحت کی بات آئے گی تو صحت میں بریانی کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی. سمجھ رہے ہو؟ اس دن کیا ہوا, اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بھائی لو کارب ڈائٹ کھانی چاہیے, رپورٹ تو یہی ہے لو کارب ڈائٹ, یہ بریانیاں اتنے بھر بھر کے کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. دیگ آئی ہے, ڈھکن کھلا ہے بریانی کی جو خوشبو بھبو کے آئے ہیں, لے آ بھائی. وہ لڑکے کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے. اتنی زبردست دیکھ کھلی ہے, ڈھکن کی خوشبو, پھوڑ دو یار. وجہ اس کی ہے کہ یہ تھوڑی کہ کھاتا ہی مر جائے گا, یا پراٹھا کھایا اور لیٹ گیا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. جب لیٹنے لگیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے, کیا خیال ہے؟ یا ٹیسٹ کرا لیں گے, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو احتیاط کر لیں گے. تو میں نے کہا ابھی تک تو سب رپورٹیں اللہ کا شکر ہے کلیئر آ رہی ہیں, تو پھوڑتے رہو, جب کلیئر آنا ختم ہو جائیں گی تو تھوڑا سا, تو کیوں زندگی کے مزے برباد کریں یار. تو بات الگ چیز ہوتی ہے. پریکٹیکل لائف میں جب آدمی جاتا ہے تو جانا تو وہ نہیں ڈاکٹروں کے حساب سے ہی چاہیے, لیکن ڈاکٹر خود بھی نہیں عمل کر رہا ہوتا نا, خود پراٹھے پھوڑ رہا ہوگا. میں نے تو جب بھی کسی ڈاکٹر کو پراٹھا کھلایا ہے, میں نے اگر ایک کھائے تو اس نے 2 کھائے ہیں. وہ بھی اس لیے کھاتا ہے کہ ابے کھاتے ہی تھوڑی مر جائیں گے, آہستہ آہستہ اندر تبدیلیاں آئیں گی تو وہ دیکھ لیں گے, پھر اگلی دفعہ میں اگلے ناشتے میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں ہری پور سے تشریف لایا ہوں. جی جی. اور ماشاء اللہ آپ کو نوجوان بڑا سنتے ہیں, اللہ پاک آپ کی زندگی اور صحت میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو سوال میرا کوئی تنزیہ نہیں ہے آپ سے. ماشاء اللہ اللہ پاک جامعۃ الرشید جو کام کر رہے ہیں, اللہ پاک استاد مفتی استاد صاحب عبدالرحیم صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. تو یہ جو آپ نے جمعے میں بھی کہا کہ اماموں کو جو تنخواہ دی جا رہی 25,000 حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے,
تو یہ انہوں نے ایک عہد نامہ بھی تیار کیا ہے جس کے اوپر وہ سائن لے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہ تنخواہ دینے کا کہا ہے. شاید یہ کل کے لیے کوئی مسئلہ بھی تو بن سکتا ہے اماموں کے لیے, تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ائمہ کرام کو جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اس پہ ایک عہد نامہ لیا ہے, اس عہد نامے پہ سائن کروایا جا رہا ہے, وہ جو حضرت مولانا حلیف جالندری صاحب نے وہ عہد نامہ پڑھ کے سنایا ہے وہ فیک ہے. ایسا کوئی عہد نامہ نہیں ہے. حضرت مولانا حلیف جالندری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. حضرت کو میرا خیال ہے کسی نے دھوکہ دیا ہے, کوئی پرچہ پکڑا دیا تو انہوں نے وہی مجمع میں پڑھ کے سنا دیا. ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے نہیں. سب کل میرا انشاءاللہ نکاح, اور اگر ہوگا بالفرض تو لایا جائے ہمارے سامنے, پھر ہم دیکھیں گے اس ایگریمنٹ میں لکھا کیا ہے. صرف ایگریمنٹ ہونا غلط بات نہیں ہے. ایگریمنٹ اگر صحیح چیزوں پر ہے, مثال کے طور پر ایگریمنٹ میں یہ کہ ریاست کے خلاف بیان نہیں ہوگا, ریاست سے مراد پاکستان, کوئی سیاسی لیڈر نہیں, پاکستان, تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے ایگریمنٹ ہے. مسجد ممبر سے تو ملک کی حفاظت کی بات ہونی چاہیے, ملک کی تباہی کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح کا ایگریمنٹ ہے پھر تو لیکن کوئی ثبوت کے ساتھ, کوئی سچی مچی کا, میں نے جتنے ائمہ ہیں ان سے جو ہمارے رابطے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی ایگریمنٹ نہیں. اچھا کے پی کے میں جن اماموں کو تنخواہیں مل رہی ہیں عمران خان کے دور میں جو ملنا شروع ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عمران خان مخالف پارٹیوں کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں پھر بھی ہمیں مل رہا ہے. یعنی ان کے پی کے اماموں میں کوئی مسلم لیگ کا ہے, کوئی جے یو آئی کا ہے, پھر بھی مل رہی ہیں. تو نہ میرے بھائی پی ٹی آئی نے اماموں کو تنخواہیں دے کے خریدا ہے, نہ مسلم لیگ اماموں کو تنخواہیں دے کے خرید رہی ہے. زیادہ سے زیادہ الزام یہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگی جو یہ کام کر رہے ہیں یہ شاید اس لیے کر رہے ہوں کہ اپنا ووٹ بینک بڑھایا جائے, اس کا امکان ہے. تو یہ تو ہر سیاسی لیڈر کرتا ہے یہ کام. جمہوری طرز حکومت میں تو عوام کو فائدہ ہی اس لیے پہنچایا جاتا ہے تاکہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے. یہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو کل جے یو آئی والے آئیں گے, ان کو بھی چاہیے کریں تاکہ قوم کی خدمت کر کے ووٹ بینک بڑھاؤ. تو یہ تو مطلوب ہے نا. دیکھو جماعت اسلامی علاقے صاف کر رہی ہے, ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے. کراچی میں نے جا کے ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. اب میں کہوں ایکچولی تم جو کراچی کو صاف کر رہے ہو اصل میں تم چاہتے ہو کہ الیکشن میں تمہیں ووٹ ملے, تو جماعتی کہتے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں ورنہ تمہارے ماموں لگتے ہیں. تو یہ تو صحیح ہے نا, تو کرو تو صحیح یار, کچھ کرو تو ہم دیں گے ووٹ. تو سب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کر کچھ بھی نہیں رہے اور ووٹ ہم سے مانگ رہے ہو, یہ غلط ہے بھائی. کچھ کرو گے تو ووٹ ملے گا, نہیں کرو گے تو ٹھینگا ملے گا, چاہے کوئی بھی ہو. اور مجھ سے کل میرا نکاح بھی ہے انشاءاللہ, تو دعا بھی آپ سے. جی بھائی, کل میرا نکاح بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ, کل آپ کا نکاح, خصوصی دعا, کھجور زیتون. بھائی یہ کسی کا پرسنل سوال ہے تو ایسے جنرلی جواب دوں گا تو کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ جو سوال ہے نا یہ کبھی ملاقات کر لیں مجھ سے, پھر اس پہ مشورہ دوں گا میں. اچھا میرے بھائی, اپنے بیٹے کا نام محمد عمر خان رکھنا چاہتا ہوں, آپ اس کا مطلب محمد خان, یہ کیا ہے بھائی؟ عمر خان تو ٹھیک ہے. میری والدہ کو میری کزن پسند تھی, ان کے کہنے پر رشتہ بھیجا مگر ان کے والد نے میری تعلیم میں اعتراض کیا. حالانکہ میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت کے رونے سے میری والدہ بہت دکھی ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیسے منع کروں. بھائی ان کی والدہ کہیں شادی کرانا چاہ رہی ہیں بچے کی, اور بچے کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے, اور بچہ انکار کرتا ہے تو اماں رونے لگتی ہیں. اماں رونے لگتی ہیں. تم اماں سے زیادہ رو. خواتین کو دلائل سے نہیں بات سمجھائی جاتی, جذبات سے سمجھائی جاتی ہے. اگر تمہیں وہ کزن بالکل بھی پسند نہیں ہے تو پھر شادی کر کے اس کی زندگی بھی تباہ کر دو گے بلا وجہ. ویسے تو یہ ہے کہ جہاں ماں کہہ رہی ہے وہاں کر لو, اس میں برکتیں ہیں, ماں کو خوش کر دو ثواب ملے گا یار. لیکن بعض دفعہ جہاں ماں کہہ رہی ہوتی ہے وہاں ذرا بھی انسان کو رغبت نہیں ہوتی, تو پھر ایسی چیز کی طرف پھر اس لڑکی کا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر بالکل بھی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اس کی طرف اور ماں رو رہی ہے, تم اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو. اماں کو تم پہ ترس آ جائے, نہیں میرے بچے تو بات ہی جذباتی ہو گیا ہے, تو پھر انشاءاللہ اب ماں سے سختی نہیں کی جا سکتی, بس روتے رہو بیٹھ کے. ہر وقت غمزدہ رہا کرو, رو چھپ چھپ, ہچکیوں کی آوازیں نکالو, ہچکی ریکارڈ کر کے نا
اپنے کمرے میں رکھ لو, کمرے کنڈی لگائی, رونے کی آوازیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو, رچ کے ماں سمجھے مر گیا میرا بچہ, ہاں دروازہ بچائے دروازہ بچائے. پھر پیاز سے جو آنسو نکالے تھے وہ پوچھو اور بولو کہ اماں میں راضی ہوں, میں آپ کو منع نہیں کر سکتا, میں آپ میری زندگی میں. پھر رو, پھر رو, بس آپ کے کہنے پہ راضی ہوں, باقی میرا زندگی تباہ ہو رہی ہے میری, بس آپ کہہ رہی ہو تو کر رہا ہوں میں. پھر رو, اس سے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. لوگ پتہ ہے دوسری شادی کر کے نا پہلی بیوی کو خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں بس میری بھی شادی ہو گئی ہے, وہ بیچاری کی جو ہے نا دل پہ آرے چلتے ہیں اس سے. آپ ہر ایک سے ملو خوشی سے میری شادی ہو گئی, گھر میں سسرال والوں سے یہ نہ کہو میری شادی ہو گئی ہے, یہ بہت برا, یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں میں. ان کو بتاؤ کہ یار پھنسوا دیا مفتی صاحب نے شادی کروا کے مجھے, کیونکہ بیوی کو ایک تو زخم لگے ہیں اور اس پہ آپ ہنس ہنس کے اس کو بتا رہے ہو. اس کو یہ بولو یار پھنس گیا, مجھے کیا پتا تھا یہ ہوگا, پھنس گیا میں بری طریقے سے, تو مجبور ہو گیا ہوں, اب نہ چھوڑ سکتا ہوں, کم بخت کو نہ رکھ سکتا ہوں. دل تو چاہتا ہے چھوڑ دوں لیکن اس کے بھائی اتنے خطرناک ہیں. ایسا بناؤ کہ بیوی خود کہے نہیں 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 چھوڑنا نہیں, پلیز چھوڑنا نہیں, میں مر جاؤں گی اگر چھوڑا تم نے اس کو یہ شو کرو میں نے اگر اس کو چھوڑا, میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں لیکن چھوڑا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی, اب تمہارے پاس آپشن ہے, سالے مار دیں گے مجھے جان سے. تو اس میں سیاست سے کام لینا پڑتا ہے. ایسے بیوقوف لوگ شادیاں کر رہے ہیں, شادی کرتے ہیں جا کے خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں سالوں کو یار کر لی ہم نے بھی, اس سنت کام کیا ہے, کوئی حرام کام نہیں کیا. بھائی اس کو دلائل مت دو, اس کو جذبات کہ کام ہو گیا ہے بس اب کیا کریں, ہو گیا ہے, اس طرح کر کے. میں نے بھی یہی کیا تھا جب میری اب تو پرانی بات ہو گئی, اب گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری جب دوسری شادی کی ہے تو میں رویا بھی تھا گھر والوں کی, میں نے کہا پھنس گیا ہوں, برے طریقے سے پھنس گیا ہوں, میں کہیں کا نہیں رہا, کہیں کا نہیں رہا, نہ میں ادھر کا رہا میں ادھر کا. تو وہ ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. وہ والا جھوٹ نہیں جو آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں, یہ والا جھوٹ تو اس کی مصلحت میں ہے نا, پھنس گئے ہیں یار کیا کریں, ایسا کیا کرو. میرا بیٹا اس کو زیادہ میرا بیٹا نماز گھر میں پڑھتا ہے, اس کو میں زیادہ مسجد کا نہیں بولتی, ڈر لگتا ہے کہیں جو نماز گھر میں پڑھتا ہے کبھی وہ بھی نہ چھوڑ دے, سمجھ نہیں آتا کیا کروں. بھائی مسجد میں بھیجیں اس کو. بعض خواتینیں ڈر رہی ہوتی ہیں مسجد میں اتنا سا بچہ ہے, لڑکے بھی ہوں گے, بھائی اس کو حفاظت کرو اس کی, لیکن لڑکوں میں بھیجو تو صحیح, اس کو چھوئی موئی بن جائے گا, لیڈیز بن جائے گا بالکل. وہ لڑکا لڑکوں میں رہے گا تو انسان کا بچہ لڑکا بنے گا, کانفیڈنس پیدا ہوگا, لڑکوں میں کھیلے, گلی ڈنڈا بھی کھیلے, ہم وہ پتہ نہیں کیا کیا بچپن میں کھیلے, ہاکی کھیلے, کیچڑ اٹھا اٹھا کے مارے ایک دوسرے کو ہم نے. ابا ہماری نگرانی بھی کرتے تھے, بگڑ تو نہیں رہا کہ چرسیوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, پٹے بھی ہیں, پیٹا بھی ہے, لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, مکے بھی مارے ہیں لڑائیوں میں, مار بھی کھائی ہے, مارا بھی ہے, سب کچھ بچپن میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں تو بچے کی صحیح تربیت ہوتی ہے, وہ مرد بنتا ہے. اور اگر بچے کو چھوئی موئی نہلا دھلا کے استنجا کرا کے ہر وقت خوشبو میں اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کے وہ بنا کے ڈمی بنا کے بٹھا دیا آپ نے اس کو, ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو ٹھیک ہے بگڑے گا نہیں, یہ تو گارنٹی ہے, بہت شریف بنے گا, لیکن وہ آدمی نہیں رہے گا, اس میں کانفیڈنس لیول زیرو ہو جائے گا. دو آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی, ڈیبیٹ کی پاور نہیں ہوگی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو جواب نہیں دے پائے گا. کچھ معاشرے میں کوئی ایسا کام کا آدمی نہیں, حتیٰ کہ بیوی بھی نہیں پال سکتا. وہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو بیگم بولے گی یہ چاہیے, بولے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا میں. بیگم بولے گی ہنی مون منانے کہیں چلتے ہیں, انڈا موڑی لے جائے یار کہیں چائے پلانے کے لیے, سوئٹزرلینڈ تو نہیں لے کے جا رہا. امی میں انڈا موڑ جا رہا ہوں, بیگم کو بھی لے کے جا رہا ہوں, اجازت ہے؟ امی بولیں گے نہیں, تیرا باپ تو مجھے کہیں نالا اسٹاف نہیں لے کر گیا, تو انڈا موڑ لے کے جا رہا ہے. پھر بیگم کو بولے گا دیکھو امی نہیں مان رہی, دیکھو میری ماں, صحیح ہے نا. تو مرد کو اللہ نے عورت کو مرد کے حوالے کیوں کیا ہے؟ مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. وہ بہن کا تحفظ بھی کر سکتا ہے, بیوی کا بھی کر سکتا ہے, ماں کا بھی کر سکتا ہے. اگر وہ عورتوں میں ہی پلے بڑھے گا نا تو وہ بھی لیڈیز بن جائے گا. خود اس کے تحفظ کی ضرورت ہوگی, خود اس کی ضرورت ہوگی کہ اس کو کوئی پالے, اس کو کوئی سنبھالے.
ہم تو بھائی باہر جب پٹ کے آتے تھے نا، لڑکوں سے مار پڈے ہوتے تھے، پٹ کے آتے تھے، گھر میں شکایت لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اماں کو شکایت لگاتا تھا نا میں اپنی والدہ کو، والدہ کہتی کون ہے، کس نے مارا ہے میرے بچے کو. لیکن بڑے بھائی کو جب پتا چلتا تھا تو بڑا بھائی یہ نہیں کہتا تھا کس نے ہاتھ اٹھائے میرے بھائی پہ، بلکہ وہ مجھے ہی الٹے ڈانٹتے تھے. بولے یا تو پٹا نہیں کرو، پٹو تو گھر میں رو کے نہیں آؤ، اپنی بزدلی کو گھر میں آ کے بیان مت کرو. تو آدمی آدمیوں کی تربیت ایسے کرتا ہے. ہماری اسکول میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں، اس کے جب سے میرے بھائی نے مجھے ٹوکا نا، میں ایک دفعہ کوئی بڑا آدمی تھا اس سے بڑا کیا مطلب مجھ سے 2 سال بڑا، لڑائی ہوئی، اس نے مجھے زور کی یہاں جب لگایا تو میں بھنا گیا نا، اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. روتا ہوا جب میں گھر گیا تو میرے بڑے بھائی کی نصیحت مجھے یاد ہے، انہوں نے بولا دیکھو یا تو پٹو نہیں اور اگر پٹو ہو نا، مار کھا کے آئے ہو تو گھر میں اپنی ذلت کو بیان مت کرو، وہیں آنسو پوچھ کے آیا کرو. گھر میں آ کے بتاؤ دیکھا کیسا مارا. سمجھ رہے ہو؟ تو آج کل یہ سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے، شارٹ ہو گیا. بچوں کو ایسا بزدل بنایا جا رہا ہے. ہم کوئی بہت بڑے ٹارزن بہادر ہیں نہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کی تربیت صحیح کرو. بھائی میرا بیٹا ہو گیا، میرا بھائی جلدی سے میرا آخری سوال. ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ رونے والا ہے. چلو بھائی اللہ عمل کی توفیق دے.